اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ آل عمران شروع کریں گے۔ آل عمران سے مراد ہے کہ ایک بنی اسرائیل کے ایک بڑے بزرگ رہے، جن کو میں تو ہو سکتا ہے کہ اس کو کہوں کہ شاید یہ نبی ہی تھے، حضرت عمران، کیونکہ آل عمران کا ذکر بڑا قرآن شریف میں ہے، باقاعدہ طور پر ان کا کوئی نام نہیں ہے کہ یہ نبی تھے۔ اس کے اندر بنی اسرائیل کی بہت سارے شاخیں، یعنی خاص طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت مریم کا ذکر ملتا ہے، نام بڑے ناموں سے۔ تو بہرحال سورہ آل عمران اور بہت بڑے بڑے نام اس میں مل جائیں گے آپ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم، اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، حیات دینے والا اور ہمیشہ قائم رہنے والا۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک کتاب نازل فرمائی اللہ نے آپ پر حق کے ساتھ، جو تصدیق کرتی ہے لما بین یدیہ، جو پہلے سے تمہارے ہاتھوں میں ہے کتابیں، وانزل التوراۃ والانجیل، اور تورات نازل فرمائی اور انجیل نازل فرمائی۔ اب اس میں زبور نازل فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ زبور بھی نازل فرمائی نا، ضروری نہیں ہے کہ لکھا ہو، وہ مقصد یہ ہے کہ قرآن شریف کا جو طریقہ ہے، مزاج ہے، وہ تمثیلی مزاج ہے، اس میں مثالیں بھی دی جاتی ہیں، اس میں محاوراتی بات بھی کی جاتی ہے، بات کرنے کا انداز ہوتا ہے کہ اگر ویسے آپ زندگی میں نارملی ایک بات کرتے ہیں کہ میں آپ کو 36 بار سمجھا چکا ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 36 ٹائم سمجھایا گیا ہے، یہ ایک محاورہ ہے کہ آپ کو کئی بار کہا ہے۔ تو اسی طرح سے کچھ چیزوں کا ذکر کر دیا جاتا ہے اور کچھ چیزوں کا ذکر نہیں کیا جاتا، تو لفظوں کو نہیں پکڑا جاتا۔ اسی بات کا ذکر آج کے سکو میں آپ پڑھ رہے ہیں۔ اس نے تورات نازل فرمائی، انجیل نازل فرمائی، یعنی جو تمہارے ہاتھوں میں پہلے سے صحائف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پہ کون سی کتاب نازل ہوئی؟ تورات کے، انجیل کے، زبور۔ ابراہیم علیہ السلام کتاب نازل ہوئی، کتاب نازل نہیں تو وہ کیا لے کے، وہ کیا تھا ان کے پاس؟ نازل تو ہوئی ہے مگر نام نہیں ہے نا، مقصد نازل تو ہوئی ہوگی نا، مسودہ تو آیا ہی آیا ہوگا بھائی، ایک بک کی شکل میں چلو باقاعدہ محفوظ نہیں کی گئی، لیکن ہدایت نامہ تو آیا ہوگا۔ ابو الانبیاء ہے، صحائف موجود ہوں گے باقاعدہ، مجھے یہ تھوڑی ہے کہ جی وہ بغیر کتاب کے ہی کوئی ہے، بغیر قانون کے ہی کہیں آئے، تو پورا قانون انہوں نے نازل کیا، نافذ کیا ہے، اور انہی سے اولادیں چلی آگے، بہت کچھ ہوا ہے۔ تو اگر نہیں لکھا ہوا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کو الگ سمجھ لیا جائے کہ جی کتاب ہی کوئی نہیں، یا کوئی مسودہ نہیں، مسودہ ہے باقاعدہ، اللہ کی شریعت ہے، اس کا قانون ہے، ہمیشہ سے ایک ہی چلا ہے، حضرت آدم سے ایک ہی قانون چل رہا ہے، آگے تک قیامت تک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک وہی ہے۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، یہ کتابیں تھیں ان لوگوں کے لیے جو پہلے سے موجود تھے، تاکہ لوگوں کو ہدایت ملتی رہے۔ وانزل الفرقان، اور پھر اس نے فرقان نازل کیا، یعنی فرق کرنے والا دو چیزوں کے درمیان، اچھائی اور برائی میں، یعنی قرآن شریف کا ذکر ہے کہ اس میں اچھا اور برا ہم نے واضح کر کے بتا دیا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام، بے شک جنہوں نے کفر کیا ہے ہماری آیتوں کے ساتھ، ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور قسم ہے کہ اللہ بہت زبردست ہے، انتقام لینے والا۔ یعنی ان کتابوں کے انکاری جو ہیں وہ اپنے انجام کو سن لیں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ سے چھپی نہیں رہتی کوئی بھی چیز جو زمین میں ہو یا آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو مصور کشی کرتا ہے، تصویر کشی کرتا ہے تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر بھی، جس طرح چاہتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی معبود نہیں بغیر اس کے، وہی غالب ہے، وہی حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، وہی ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، اس میں کچھ آیتیں محکمات میں سے اور کچھ آیتیں متشابہات میں سے۔ محکمات جو ہیں وہی اصل کتاب ہے، دوسری آیتیں متشابہات میں سے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا
وما یذکر الا اولو الالباب. جن لوگوں کے دل میں کجی ہے، ٹیڑھ ہے، شک شبہ ہے، وہ پیروی کرتے ہیں ان آیتوں کی جو متشابہات میں سے ہیں قرآن میں. ان کا مقصد فتنہ انگیزی پھیلانا ہے اور معنی کی غلط تلاش ہے، اور صحیح معنی تو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. اور پختہ علم رکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. قبول تو نصیحت وہی کرے گا جو عقل مند ہوگا. بڑی سیدھی سیدھی بات ہے. اب اس کے اندر جو علماء کا ایک غالب ایک ایگریمنٹ ہے نا، ایک چیز پہ ایگری کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں محکمات اور متشابہات میں مقصد یہ ہے، محکمات ہیں احکامات، لا اینڈ آرڈر، جو اللہ تعالیٰ نے ممنوعات اور مکروہات بتا دی ہیں اور ترغیبات بتا دی ہیں کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، حج ہے، والدین کی خدمت ہے، یتامى مساکین، مسافر کا خیال ہے. یہ محکمات ہیں. متشابہات ہیں وہ باتیں جو غلط سمجھ کوئی نہیں لگی پائے جی مطلب کی سی، مشکوک باتیں، نعوذ باللہ، مشکوک متشابہ باتیں جو پوری پتہ نہیں چلتی. انفیکٹ ایسا نہیں ہے. متشابہات کا مطلب بڑا سیدھا قرآن شریف میں اور عربی کے حساب سے اگر آپ دیکھتے ہیں عربی گرامر میں متشابہات ہے تشبیہات، مثالیں، ایگزامپلز. ایگزامپلز نوح علیہ السلام کی، ایگزامپلز عیسیٰ علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی مثالیں، ان کی قوموں کی مثالیں، فرعون کی مثالیں، جادوگروں کی مثالیں، اصحاب کہف کی مثالیں، ایمان والوں کی مثالیں، نافرمانوں کی مثالیں. کہ اس میں بڑی تواتر کے ساتھ ہم مثالیں بھی دے کر واضح کرتے ہیں بات کو. تماثیل، مثالیں، تشبیہات. ہم انعام والوں کا ذکر کرتے ہیں اس میں کہ انعام جن پہ کیا ان کا معاملہ کیسے رہا، جن پہ ہم نے عذاب نازل کیا ان کا معاملہ کیسے ہوا. تو تمہارے لیے اس میں سیکھ ہے، ٹیڑھ ہے، اس میں سیکھ ہے، سمجھ ہے. اب یہ اس کے اوپر لفظوں میں مت پھنس جا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جس کے اوپر بہت مرچیں لگ جائیں گی ابھی پورے عالم اسلام میں. قرآن شریف میں ایک واضح ذکر ہے قربانی کا، حضرت ابراہیم کا، کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی کی. وہاں اسماعیل نہیں لکھا ہوا. یہ بات پتہ ہے آپ کو؟ ہم نے تو یہی پڑھا ہے نا ہر جگہ زور دبا کے اسماعیل علیہ السلام تھے. جو بنی اسرائیل والے ہیں یہودی اور عیسائی، وہ کہتے ہیں وہ اسحاق علیہ السلام تھے. قربانی کا جو معاملہ ہوا ہے بیٹے کو ذبح کرنے والا، مسلمانوں میں یہ رواج ہے کہ وہ کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام. ایک گروپ کہتا ہے اسحاق علیہ السلام تھے. قرآن شریف میں اس کا نام باقاعدہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے واضح نہیں لکھا کون سے تھے. تو بس بات سیدھی سیدھی ہے کہ ایک باپ کوئی قربانی دے رہا اللہ کی رضا کے لیے اور بیٹا سر تسلیم خم کر رہا اور اللہ تعالیٰ قربانی کو قبول فرما رہا ہے، ایک جانور ذبح ہو رہا ہے. وہی بات سیکھ گئے آپ. اس بات کو سیکھ لینا چاہیے. یہاں سے ختم. آپ اس بات کی کس بات پہ قریت کر رہے ہیں کہ کس نے ٹھیک لکھا، کس نے غلط لکھا، کس نے بدلا، کس نے چھوڑا. لمبی بحث ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے اگر آپ کی بات رکھتے کہ جی اسماعیل علیہ السلام کا ذبیحہ ہوا یا اسحاق علیہ السلام کا ذبیحہ ہوا. آپ کے ایمان پہ اس سے کیا فرق پڑا ہے؟ کیا فرق پڑا؟ کوئی بنیادی فرق نہیں پڑا. بنیادی فرق ہاں آپ کے عقیدے میں بحیثیت مسلمان آپ کہیں گے واضح فرق ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن بنیادی فرق کیا ہے؟ اللہ ایک ہے. قیامت آئے گی، مخلوق کو تنگ نہیں کرنا، ختم ہو گئی بات. آپ اگر یہ تین چیزیں مان لیتے ہیں دیٹ از آل. کچھ نہیں چاہیے آپ کو مزید. کس دور میں کس نبی کے ساتھ کیا ہوا، کون سی کشتی تھے، کس کے کنارے پہ بیٹھے تھے موسیٰ علیہ السلام، کس کے ساتھ تھے، وہ کون سا تھا جو مچھلی بھول گیا تھا، اور کون تھا نا کیا نام تھا اس کا جو کہ مچھلی بتا رہا تھا، ہدایت نامہ لے کر آ رہا تھا. آپ نے لکھا حضرت خضر علیہ السلام، تو وہ کہاں لکھا، لیکن چلو آپ نے کہہ دیا. ضرورت نہیں ہے کہنے کی کیا نام رکھ دے اس کے اندر. یا علم لدنی رکھنے والا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک بیٹھا ہے جو پلک جھپکنے میں تخت لے آتا ہے، آپ اس کا نام تلاش کرنے لگے. کون تھا، کہاں رہتا تھا، کتنے قد کاٹ کا آدمی تھا. کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات کی. یہ مثال دے دی اللہ تعالیٰ نے، مثال دے دی کہ ہم نے بڑی بڑی طاقت دی ہے لوگوں کو، بہت کچھ ہوا ہے اس دنیا میں، تمہاری ہدایت کے لیے ہوا ہے. ہدایت کیا ہے؟ میں ایک اکیلا ہوں، میری طاقت، میرا اختیار ہے، کل عالم میرے اختیار سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، اول آخر میرے پاس ہے. قیامت ضرور ہے کہ حساب لوں گا، اور تمہارا کام ہے مخلوق کو کسی کو تنگ مت کرنا، کسی کو ادھر آسانی مت پہنچانا. کوئی ایمان لے آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں لاتا ٹھیک ہے، فیصلہ ہم کریں گے. تمہاری گردن مارنے کے لیے کوئی آ جائے، تلوار کے اوپر وار کر جائے کوئی، تو تمہارا کام ہے اپنا دفاع کرنا. یتامیٰ مساکین، بیواؤں کا، کمزوروں کا دفاع کرنا تمہارا کام ہے.
تم کرو گے. جب کہا جائے کہ جہاد کے لیے نکلو تمہارا کام ہے نکل آؤ, ختم ہوئی بات, ٹھیک ہے. لیکن فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا. سزا اور جزا کا نظام بنائے گا. فلانی چیزیں بری ہیں, فلانی چیزیں ٹھیک ہیں, تم چاہو تو اس میں سزا دے سکتے ہو, ہم اس کے اوپر تعزیر نازل کر رہے ہیں. بدکاری کرے گا کوئی تو اس کو 80 کروڑوں کی سزا دی جائے گی یا 100 کروڑوں کی سزا دی جائے گی, اور اس کے اوپر کوئی تعزیرات لگ جائیں گی. چور کی سزا علیحدہ لکھتی ہے, قاتل کی سزا علیحدہ لکھتی ہے, کہ اپنے قوانین میں تم یہ شامل کرو. زکوٰۃ کے معاملات لکھ دیے, ترکے کے معاملات لکھ دیے, خرید فروخت کے معاملات لکھ دیے, نماز کے اوقات لکھ دیے ہیں کہ جی نماز کے وقت جب اور کچھ نہ کرنا, تم جب نماز کا ذکر ہو جائے, آواز دے دی جائے, اذان ہو جائے, بات ختم, نماز کی طرف دوڑو جمعے کے لیے. ظاہر ہے باقی نمازوں میں بھی لگے گا, صرف جمعے کے لیے ایسا کریں گے آپ, کیا کریں گے آپ؟ آپ کو ایک بات واضح بتا دی گئی ہے, جمعے کے لیے ہے, سورہ جمعہ میں ہے, لیکن اس سے ترغیب کیا ملے گی آپ کو؟ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ سیکھ لیں گے ایک بار کہ اذان ہو جائے تو آپ اور کچھ مت کریں, بس وضو کریں, مسجد پہنچیں, نماز پڑھیں. بحیثیت مسلمان غیر مسلم کو تو آپ تھوڑی کہیں گے کہ جی دکان بند کرو اور وہ مت کرے, وہ اپنا کام کرے, جیسے حضور پاک کے دور میں ہوتا ہے. اتوار کو اگر گھنٹہ بجتا ہے تو مسلمان کیا کرتے ہیں؟ چرچ میں گھنٹہ بج رہا ہے, مسلمان کیا کرتے ہیں؟ وضو کر کے چرچ پہنچتے ہو کیا؟ جانا چاہیے پھر آپ کو. اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ عیسائیوں کو چاہیے کہ جمعے کے دن مسجد آ جائے, دل یہی چاہتا ہے نا مسلمان کو, سارے عیسائیوں ہائے انہیں چاہیے اسلام قبول کریں, تو آپ کو یہ آپ کے اندر اتنا جیسر ہے, اتنا کھلا دل ہے, آپ کے کہیں جی عیسائی جب ہم جائیں گے ان کے چرچ اتوار کو جب گھنٹہ بجائیں گے پہنچ جائیں, یعنی توبہ استغفر اللہ, وہاں تو کفر اور شرک ہو رہا ہے. تو وہی آپ کے لیے کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہ وہ مسجدوں میں کفر اور شرک ہو رہا ہے, یہ جہاد پھیلا رہے ہیں, یہ کلر ہیں, اور آپ کہہ بھی رہے ہیں باقاعدہ نمازوں میں کہہ بھی رہے ہیں کہ یہود نصارہ کو تباہ برباد کر دے, ان کی توپوں میں کیڑے ڈال دے, ہم تو لیٹے ہوئے ہیں یہاں پہ ہیں جی, ہم نے صرف وردی پہنی تھی, لڑنا ہمارا کام نہیں ہے, لڑے گا تو خود آ کے ہیں جی, ہم تو DHA میں کوٹھیاں بنائیں گے. تو بہرحال آپ اس کو بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی جو دوسرے مذہب آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں یا آپ ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. میں ہمارے ایک بڑے قریبی عزیز ہیں پیارے, وہ گئے تبلیغی جماعت کے ساتھ اور دفعہ مسجد میں انہیں بتایا سارا بڑا اچھا کام ہے, کرنا چاہیے, بس اس میں متس نہیں پھیلانی چاہیے, خواہ مخواہ کی الٹی سیدھی بات ہے, توہمات نہ پھیلائیں, اس میں پکی بات مضبوط بات کرے. آپ ایک مجمع میں بیٹھے مضبوط بات کرے, ورنہ بات مت کریں. میں نے کہا کہ جی ہماری ایک جماعت تھی اور وہ نکلے گشت پر, اور وہ ملک سے باہر پھر رہے تھے اور دائیں بائیں, اور ہم ایک بارڈر پر پہنچ گئے, غالباً اٹلی کے, اور ویزا نہیں تھا ہمارے پاس, اور ہم بارڈر پر پہنچے اور ہم نے وہاں پہ جو بارڈر سیکیورٹی والے تھے ان سے کہا کہ جی ہمیں انٹر ہونے دیں, اور ہم مشنریز ہیں اور ہم تبلیغ کے لیے آئے, اور ہم 4 دن کا پروگرام ہے, نکل جائے. اور انہوں نے ہمیں کھلایا پلایا بٹھایا, ہوٹل میں رہائش بھی تھی, اور انہوں نے ہمیں 4 دن کی وہیں پہ ایک سٹیمپ کر دی کہ آپ جائیں اپنے اسلام کی تبلیغ کریں یہاں پہ. وہ سمجھ, وہ ہمیں کہتے ہیں ہمارے حلیے دیکھ کے وہ سمجھ گیا کہ جی آپ, ہمیں لگتا ہے کہ آپ ایک شریف آدمی اور آپ کریں گا. اب یہ انہوں نے تو کر لیا, آپ ہی کریں گے. میں نے بھائی سے سوال کیا, میں نے کہا کہ اگر انڈیا سے کوئی آتا ہے, ہندو پنڈت آتے ہیں, چولے چاقے پہنے میں انہوں نے تلک لگائے ہوئے, اور وہ کہتے ہیں ہم مشنریز ہیں, پاکستان میں تبلیغ کرنا چاہتے ہیں ہندو مت کی, ہم اور کچھ نہیں کریں گے, 4 دن 3 دن کا ہمارا پروگرام ہے, آپ کے حوصلے اتنے ہیں آپ انہیں آنے دیں, کریں گے آپ ایسے کہ وہ کھلے کہیں مجمع کریں, کسی بھی چرچ میں یا کسی بھی مسجد میں جا کے کھڑے ہو گئے جی ہم انڈیا سے آئے ہیں اور ہم تبلیغ کر رہے ہیں اپنے مذہب کی, اور ہم تمہیں رام جی کی کہانی سنائیں گے, کتھائیں سنائیں گے کرشن جی کی. آپ میں اتنا حوصلہ کروائے گا؟ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو, اور آپ کو یہ اجازت دی جائے کہ بغیر ویزے کے آپ گھس جائیں, اور آپ اس پہ تالیاں بھی بجاتے ہیں کہ ہمیں ایسا کیا ہے, تو یہ حوصلہ مسلمانوں میں ہے؟ یہ بڑا سوال ہے. یعنی توبہ استغفر اللہ ایسی تیسی ہم یعنی یہاں پہ ہندوؤں کی تبلیغ کرنے دیں گے؟ تو آپ جو کر رہے ہیں بالکل ڈیفرنٹ. یہ ایک بڑا سوال ہے. اب یہ ایک اولو الالباب میں سے ہوگا جو اس کہانی کو بات کو سمجھے گا, ورنہ تو گردن اڑانے والے اکٹھے ہو جائیں گے کہ یہ مردود ہے, مرتد ہے, اس کی واجب القتل ہے, اس کی گردن اڑاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اپنی حیات طیبہ میں کیا اس کو غور سے دیکھنا پڑے گا. آپ نے تبلیغ کی, لوگوں نے نہیں مانی, کچھ لوگوں نے مان لی, جن سے بالکل امید نہیں کی جا سکتی تھی انہوں نے مان لی.
ان سے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں لکھا ہم ان سے دین چلائیں گے، وہی ہوا۔ حضرت سلمان فارسی اٹھ کے ادھر سے آ گئے، حضرت بلال حبشی ادھر سے آ گئے، یعنی یہ ان کو تو کوئی امید ہی نہیں رکھ سکتا تھا نا کہ یہاں سے مدینہ شہر کے اندر ترویج ہو جائے گی اسلام کی، وہ ہو گئی۔ اور بڑے بڑے نام جن سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا تھا کہ یہ بڑے روب والا آدمی اور بڑا سیانہ پڑھا لکھا شاعر ہے اور بڑا فصیح و بلیغ ہے، اس کو جب تبلیغ کی تو کوئی تبلیغ نہیں مانی، اس نے کوئی اسلام قبول نہیں۔ حضرت ابو طالب، ابو جہل، بڑے بڑے نام نہیں، کلمہ حق نہیں پڑھا۔ ایک نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا، حضرت ابو طالب نے، ان کو اس کا اجر ہے، قرآن شریف میں لکھا اس کا اجر ملے گا، جو نیک کام کرے گا اس کو اس کا اجر ہے۔ اور ایک نے بالکل انکاری ہو گیا، جس نے اپنی انگلی پکڑا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں کھلایا، کندھوں پہ سوار کرایا، گھومتا پھرتا رہا، ابو جہل سگا چچا، نہیں مانا بات کو۔ تو جن سے امید کی جاتی ہے وہ اکثر رہ جاتے ہیں، اور جن سے بالکل امید نہیں ہوتی وہ بہت آگے چلے جاتے ہیں۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، پڑھ لیا کہ آپ ان لٹریٹ لوگوں کے ساتھ جو ڈسکس کر رہے ہیں، اور ایک نابینا آدمی جب آیا تو آپ نے بیزاری کا اظہار فرمایا کہ بھائی آپ ذرا تھوڑا انتظار کریں، سورت نازل ہوگی کہ ہم ان سے دین چلائیں گے، کیونکہ اس کا دل جو ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ بڑا سیدھا دل ہے۔ ایسے لوگ چاہیے ہمیں جو دین سے ہم چلا دیں گے، بے شک یہ نابینا ہے، اس کو طاقت تو ہم دیں گے، دین اس سے چل جائے گا۔ یہ جو پڑھے لکھے سیانے بیانے ہیں فلاسفر، یہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے لاجک سے نکلیں گے نہیں، باز نہیں آئیں گے۔ تو بہت کچھ ایسا ہوا ہے، یہ ساری تمثیلیں ہیں، مثالیں ہیں قرآن شریف میں لکھی گئی کہ یہ ہم مثال دے کے تمہیں سمجھاتے ہیں، مچھر کی مثال، مکھی کی مثال دے کر سمجھاتے ہیں، بات سمجھو۔ اب یہ مت کہو کہ جی ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، یہ اکثر پوچھتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں، یہ اصل میں مذاق اڑا رہے ہیں۔ دیکھو جی کیا مثال آئی، دیکھو جی اندازہ کرو، مچھر کی مثال، مکھی کی مثال آ گئی جی، اب تو مچھروں اور مکھیوں کے اوپر باتیں ہوں گی جی مسجدوں میں۔ تانے کے طور پر یہ ہسٹری میں ہے، قرآن شریف میں نہیں، ہسٹری میں ایسا لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو ترغیب کی اور حقوق و لباد کی بات ہوئی مدینہ شہر میں، اور بہت بڑے لیول پہ حقوق و لباد تبدیل کر دیے گئے، پہلے تھے اور تھے نہیں، غلاموں کے حقوق آ گئے، عورتوں کے حقوق بتائے گئے، اور ساتھ ہی جانوروں اور پرندوں کے حقوق آ گئے۔ تو اس کا بڑا مذاق اڑایا گیا کہ اب تو اونٹوں کو بھی ہمارے ساتھ بٹھایا جائے گا۔ تو جن پہ یعنی منافقوں پہ مطلب یہ جملہ کہا کہ انہوں نے کہا یہ کیا جا چکا ہے آلریڈی، بٹھایا جائے گا نہیں، بٹھایا جا چکا ہے جانوروں اور پرندوں کو ساتھ انسان کے۔ آپ اونٹ پر اتنا بوجھ نہیں لا سکتے جو وہ نہیں اٹھا سکتا، اتنا ہی بوجھ لا دیں گے، اتنی مزدوری کرائیں گے جتنی اونٹ کی کیپیسٹی ہے، ورنہ وہ پکڑا جائے گا آدمی، اسے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس پہ وزن کیوں لادا ہے، کیونکہ یہ اونٹوں سے بات کر لیتے ہیں اور یہ چڑیوں سے بات کر لیتے ہیں اور ان کی شکایت وصول کرتے ہیں اور ان کے فیصلے فرما رہے ہیں۔ ایسا ہو گیا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بالکل ایسے معاملات ہوئے۔ اب آپ کہیں جی کتوں سے کہ اب کرتے رہو، وہ بس ٹھیک ہے۔ عقل رکھنے والا وہ ہوگا جو اس بات سے سبق لے لے گا، سیکھ لے گا کہ بات اصولی ہے یا نہیں ہے، ایسا ہونا چاہیے یا نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ ابھی اگلی آیت میں سناتا ہوں آپ کو اور آپ کو بات ساری سمجھ آئے گی۔ تو متشابہات کا مطلب ہے تشبیہات اور مثالیں، جو اللہ تعالیٰ نے بھرپور مثالیں دی ہیں قرآن شریف میں، پرانی قوموں کی، فرمانبرداروں کی، نافرمانوں کی، بہت کچھ بتا دیا ہے کہ اس سے تم بات کو سیکھو اور آگے چلو اور اپنے اصول سمجھو، کیا چاہتے ہو اگلے معاشرے میں، اگلا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے۔ پیچھے غلطی کرنے والے ہم نے تفصیل سے بتا دیے ہیں، نیک راستے پہ چلنے والے بتا دیے۔ تمہاری سوسائٹی میں بیلنس کس طرح آئے گا، تم کیا سمجھے اس بات سے۔ یہ ڈسکس مت کرو کہ کون سی بستی تھی جس پہ فلانا گزرا اور 100 سال مرا رہا، وہ اس کا نام ڈھونڈتے رہو، کس بستی، اس بستی کو تلاش کرنے نکل جاؤ۔ ایسا نہیں، وہ تمہیں جب چاہیں گے تمہیں ہم ان بستیوں سے نکالیں گے، گزاریں گے، تم دیکھ لو گے، آپ کو یقین آ جائے گا کہ ہاں ایسا ہوا ہے، کون سی عذاب بستیوں پہ کیسے نازل ہوا، پھر کے گھوم کے دیکھ لینا۔ صحیح معنوں کی بات اگر کرو تو وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک مزاج ہے، ایک طریقہ کار ہے، ایک اسلوب ہے قرآن شریف کا۔ عام آدمی تو ظاہر ہے کہاں پہنچے گا، یہ تو بالکل الٹ ہے نا، دن رات، صبح شام، زندگی موت، جیسے الفاظ متضاد ہوتے ہیں ویسے ہی اللہ اور بندہ ہے۔ اللہ کہاں، بندہ کہاں۔
بنیادی طور پہ کوئی ان کے مماثلت نہیں، بنیادی طور پہ نہیں ہو سکتا. خالق اور مخلوق یہ دونوں ایک دوسرے کی الٹ چیزیں ہیں، یہ کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. یہ کبھی بھی اس لیول پہ جا کے نہیں سمجھے گا. بے شک اس کو سمیع کر دیا، بصیر کر دیا، سب کچھ کر دیا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی والی سماعت نہیں رکھتا، اللہ والی بصارت نہیں رکھتا انسان. اس کی بصارت فطری بشری اس کی تقاضوں والی ہے، بصیرت. انسان ہے بصیر، انسان سمیع ہے، انسان خبیر ہے، خبر بھی رکھتا ہے، انسان علیم ہے، علم بھی رکھتا ہے، لیکن بشری علم رکھتا ہے، وہ الوہی علم تھوڑی رکھتا ہے. وہ تو وہ علم رکھتا ہے جو اللہ نے اس کو بتا دیا ہے، بس بشری جبلتوں بشری تقاضوں کے اندر. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، علم رکھنے والے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو بھی نازل ہوا سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے، ہم اس سارے پر ایمان لاتے ہیں. کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن اس بات کو سمجھے گا کون؟ صرف وہ جو عقل رکھتے ہیں، فہم رکھنے والے، دین پہ جانے والے. سر تسلیم خب کر رہے ہیں. اور راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں؟ راسخون فی العلم، علم کیا چیز ہے جی؟ آپ کو کیا لگتا ہے علم کیا ہے؟ اگر آپ کو کہے علم کیا ہوتا ہے، کیا سب جواب دینے میں آتا ہے؟ جو ہم جانتے ہیں، جو ہم جانتے ہیں ہے جی. بڑی سیدھی سادی سی بات ہے، جو ہم جانتے ہیں. نہیں ایسی بات نہیں، جو ہمیں ضرورت ہے، جس چیز کو جانا چاہیے، اگر وہ ہے معلومات تو علم ہے. ایسی چیز تلاش کی جو آپ نہیں جاننے، آپ کو ضرورت نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے، وہ ٹو لگانا ہے، وہ تجسس ہے جسے منع کر دیا قرآن میں. ایسا علم مت حاصل کرو جس کو تمہاری ضرورت کی چیز نہیں ہے. دوسروں کی پرسنل لائف جیسے معاملات ہے، کسی گھر میں کیا ہو رہا ہے آپ کو کوشش کرتے ہیں پتہ چلے. مثال دے رہا ہوں، ایک دوسروں کے گھر میں جا رہے ہیں، آپ علم حاصل کرنے کے لیے کہیں جی میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو میں دوسرے کے گھر میں ایک سوراخ نکال کے دیکھ لوں کہ ان کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، علم حاصل ہو رہا ہے، معلومات مل. یہ علم نہیں ہوگا نا. آپ وہ علم حاصل کریں گے جو آپ کے لیے نازل کیا گیا ہے، جس سے آپ کے لیے اپیلنگ اور آپ کے لیے ضروری ہو. اگر ایک لوہار ہے، فطرتاً بنیادی طور پہ لوہار ہے، اور وہ سونار کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے؟ پہلا سوال اس سے یہ کیا جائے گا، آپ یہ علم کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ سونار بننا چاہتے ہیں؟ کہ نہیں جسٹ فار انفارمیشن. تو بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ نہ سونار رہے گا نہ لوہار رہے گا، تتر بٹیر ہو جائے گا. جائے ہوا ہے آپ کے پورے معاشرے میں یہی ہوا ہے. نہ موچی رہا، نہ نائی رہا، نہ کسائی رہا ہے جی. نہ مولوی رہا، نہ عالم دین رہا، نہ رہبر رہا، شیخ رہا، نہ گدا رہا. گدا نہیں رہا، عالم نہیں رہا. سب تتر بٹیر ہو گئے. اس کا علم اس نے، اس کا علم اس نے، یہ دکان اچھی ہے، یہ مکان اچھا ہے، یہ کاروبار کرو، یہ چھوڑ دو. جن کے ابھی پچھلے 20 سال میں ایک ٹرینڈ پیدا ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا بڑی تیزی کے ساتھ. جو لوگ کچھ ریٹائر ہوئے نا کسی بھی ادارے محکمے سے آگے پیچھے، تو ان کے پاس پیسے اگر زیادہ اچھے آ گئے تو انہوں نے اسکول کھولے، پرائیویٹ اسکول، کہ اس میں بڑا پیسہ ہے. اسکول ہی اسکول ہو گئے 4 جگہ، تعلیمی معیار 0 پہ چلا گیا. بیڑا غرق، ڈھیر فیسیں لے رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ خود کہیں، اپنے آپ سے خود سوچے رہے. ڈھیر فیسیں لے رہے ہیں اسکول والے. میں تو بہت پسند کرتا ہوں اس بات کو. اچھی فیس لے رہے ہیں نا جو اسکول، 5 ہزار والے نہیں، وہ تو گھٹیا اسکول ہے ہماری طرح، 1000 2000 5000 والے. جو 30 40 50 ہزار مہینے کی فیس لے رہا ہے نا، اچھا اسکول، وہاں سے پروڈکٹ کیا آ رہی ہے، رزلٹ کیا آ رہا ہے؟ وہاں سے سائنسدان نکل رہے ہیں، وہاں سے بہت لٹریٹ ڈاکٹر نکل رہے ہیں، وہاں سے انجینئر نکل رہا ہے، وہاں سے کوئی قابل ذکر جج نکل رہا ہے. نہیں، وہاں سے سفارشی ٹٹو کا بچہ نکل رہا ہے. سفارش پر ہی بھرتی ہوا، پیسے کے بل پہ بھرتی ہوا. بچہ چاہے کھوتے کا پتر جاہل ہی تھا، لیکن پروٹوکول تھا اس کے پاس، گاڑی تھی، پیسہ تھا، مکان تھا، دکان تھا. ٹیچر ہیلپ لیس ہے. ہم تو بنیادی طور پہ خود گزرے نا اس کام میں کئی سال سے، 10 سال سے اوپر ہو گئے اسکولوں میں گھومتے ہوئے. بچوں کی کلاس لگی ہوتی ہے، ٹیچر انڈکٹ ہو رہا ہے، ٹیچر کو اندر گھسڑ دیتے ہیں، جاؤ جی انہیں ڈیمو دیں، پڑھائیں ذرا بچوں. ٹیچر پڑھا کے نکل گیا. پھر بچوں سے پوچھا جاتا ہے آپ کو ٹیچر پسند آیا، کیا ہم اسے رکھ لیں؟ اگر بچہ کہے ہاں اس کو رکھ لو استاد کو، تو ٹھیک ہے. اب وہ کہے استاد پسند نہیں آیا، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ لے آؤ. بچہ فیصلہ کرے گا، اسٹوڈنٹ فیصلہ کرے گا کہ میرا استاد کون ہونا چاہیے. یعنی یہ
آپ عقل سے سوچیں اس بات کو کیا ہو رہا ہے, یہ ہو کیا رہا ہے. اگر بچے کو اتنی سینس ہوتی تو بچہ ہی کیوں ہوتا, وہ پڑھنے کیا آیا ہے پھر تو. اس کو یہ باتیں نہیں پتا تو پڑھنے آیا ہے نا. اچھا استاد بھی بڑے رنگین گلابی قسم کے استاد ہے, پروفیشنل کمال ہو گئے, ہاں ان سے کچھ پوچھ لو تو انہیں بھی نہیں پتا ہے, اتنے معصوم ہیں. اب ہم نے تو یہ پروفیشن لیا ہے نوکری اور پیسے کمانے کے لیے نہیں لیا, سیکھنے کے لیے لیا ہے کہ جی ہمیں اس کا دیوانوں کی حد تک شوق ہے کہ جی یہ سیکھنے سکھانے کا عمل بڑا اچھا ہے. اگر یہ نہیں ہے آپ کے اندر اور آپ کسی کے بچے کو اپنا بالکل جائز اپنا ہی بچہ نہیں سمجھتے تو آپ نہیں پڑھا سکتے, نہیں ہو سکتا. یہ آپ اس کو نقلی فیلنگ نہیں پیدا کر سکتے آپ کہ یہ آپ کا 20-30 بچے بیٹھے ہیں اور آپ نقلی پریٹینڈ کریں گے جی ہاں میں تمہارے ساتھ بڑا لوائل ہوں. جعلی نہیں ہو سکتا. آپ کے اندر اصلی فیلنگ ہوگی تو بچہ اس کو پک کر لے گا کہ ہاں یہ میرے لیے لوائل ہے. اب یہ کتنے ہوں گے, بہت تھوڑا ہو جاتا ہے. تو میں ایک مثال ہے, کہیں کی کہیں نکل جاتی ہے بات. راسخون فی العلم ایسے ہی ہے, جس کی جو فیلڈ تھی وہ اپنی فیلڈ میں رہتا, کالا کالا رہتا, گورا گورا رہتا, نیلی آنکھوں والا نیلی آنکھوں والا رہتا, سنہری بال والا سنہری بال والا رہتا, کالے بال والا کالا رہتا, گھونگر والا گھونگر والا رہتا. جس کی فطرت جبلت کھیتوں میں کام کرنی تھی وہ وہیں رہتا. وہ بیوی کے کہنے پہ چابی نہ لگتی اس کو. میں نے آپ کو پچھلی محفل میں سنایا, یہ بہت رورل ایریاز سے اربن ایریاز کی طرف جو مائگریشن ہوئی ہے اور دیہات خالی ہو رہے ہیں اور شہر بھرتے جا رہے ہیں, اس کے پیچھے عورتوں کا بڑا ہاتھ ہے. کہ مہینے میں سال میں 6 مہینے میں فصل کرنے کے بعد جب جینٹس جاتے تھے نا شہروں کی طرف فصلیں بیچنے, اور پھر پیسے لے کر آتے تھے اور وہاں سے کچھ گفٹ لے کر آتے تھے گھر والوں کے لیے, بیوی کے لیے, ماں کے لیے, بہن کے لیے, بیٹی کے لیے. شہر کی رونقیں بتاتے تھے, ادھر دکان ہی دکان لگی ہوئی ہے, ادھر جلیبی والا, ادھر سموسے والا, ادھر پکوڑے والا, ادھر سینما لگا ہوا ہے, ادھر یہ ہے ادھر وہ ہے, گاڑیاں جاتی ہیں زوں زاں, 5 منٹ میں ادھر سے 5 منٹ سے ادھر, ٹرین جا رہی ہے. وہ دماغ میں فیری ٹیل چلنا شروع ہو گئی, فینٹیسی پیدا ہو گئی. گھر پہ جو رہتے تھے عورتیں, مرد, بوڑھے, بچے جو گاؤں میں ہی رہ گئے, انہوں نے کہا ہمیں بھی دکھا کر لاؤ, ہم بھی جائیں گے سیر کرنے, ہمیں شہر کی سیر کراؤ, لاہور کی سیر کراؤ, اسلام آباد پنڈی کی سیر کراؤ, کراچی کی سیر کراؤ. اب جیسے ہی یہ شہروں کی زندگی دیکھی انہوں نے کہا ہم نے تو واپس جانا ہی کوئی نہیں, ہم ادھر ہی رہیں گے. گاؤں میں تو کیچڑ ہے, گند ہے, بھینس ہے, گائے ہے, گوبر ہے, ایسی تیسی. یہاں تو پکے مکان بنے ہوئے, ٹائل لگے ہوئے, بٹن جلاؤ, بجلی آن, بٹن آف کرو, لیو آف, بٹن دبایا, موٹر سے پانی بھر گیا. وہاں تو گھڑے لے کے پاگل ہو گئے پھرتے رہتے ہیں. دودھ کا کیا ہوگا, یہ دکان ہے, پیکٹ لو, دودھ لے آؤ, جتنا مرضی دودھ لے آؤ, خراب ہی نہیں ہوتا, ایسا پیکٹ میں بند ہے, پھٹتا ہی نہیں ہے دودھ. اس میں تو لیمو نچوڑ دو نہیں پھٹتا. آپ دودھ نچوڑ دیں, لیمو نچوڑ کے دودھ کے پیکٹ میں دیکھ, آپ کو ضرورت ہوگی یہ دودھ پھاڑنا ہے, ہمیں کچھ ماوا بنانا ہے, کچھ کرنا ہے, وہ دودھ نہیں پھٹے گا. وہ ایسا کمال کا دودھ, اتنا پکا دودھ آ رہا ہے نا, مضبوط, پھٹنے ٹوٹنے کا نام ہی کوئی نہیں. تو یہ کمال ہوئے. پھر لوگ اسی طرح دیوانے ہوئے, اپنا اصل چھوڑا, اصل سے نکلے, تباہ ہو گئے. راسخون فی العلم نہیں ہے وہ جاہلین ہے. اپنا اصل چھوڑنے والا جاہل ہوتا ہے. آپ کو ابھی جب میں بات کر رہا تھا, کیا بات کر رہے تھے ہم محفل سے پہلے؟ علم سے متعلق ہی. جب آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں اور کسی کو کچھ سکھاتے ہیں, بتاتے ہیں, جیسے پولٹری فارم کی بھی میں بات کر رہا تھا کہ پاکستان میں گورنمنٹ سیکٹر میں کچھ نہیں ہوا اس کے اندر, نہ فیڈ مل پاکستان میں کوئی گورنمنٹ کی نہیں ہے. وہ گائے سبسڈی سرکاری فیڈ مل ہے, اور سرکاری طور پہ فارمنگ کی جائے گی اور لوگوں کو دیا جائے گا, اور یہ پولٹری ہے اور یہ چوزا سرکاری چوزا نہیں ہوا. سب پرائیویٹ سیکٹر والوں نے کیا, بیچاروں نے. ذلیل بھی ہو رہے ہیں, پیسے بھی کما رہے ہیں, لیکن بڑے بڑے نقصان بھی اٹھا رہے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے. ایون اس پہ قرضہ بھی نہیں ملتا عام آدمی کو, اور بدماش کو مل جاتا ہے. کچھ زرعی ادارے بنے, NARC وغیرہ بنا, اور یہ زرعی یونیورسٹی بھی بنی. اب اس کے اندر آپ یہ کورس کرنے جائیں نا, ہمارے پاس ڈاکٹرز آئے کچھ وہاں سے پڑھے ہوئے گھر, تو میرے بچے کو ان سے زیادہ پتا تھا پولٹری سے متعلق. وہ دوائیاں بتا رہا تھا, اس نے کہا یہ تو ہم دے چکے ہیں آلریڈی, کچھ نیا بتاؤ. میں نے کہا یہ دیکھیں, یہ ویکسین ہم دے چکے ہیں, یہ دوائی دے چکے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ تو سارا دے چکے ہیں, بس پھر دعائی کر سکتے ہیں, پھر ہومیوپیتھک پہ آ جاؤ.
ہاں لٹرلی ہومیوپیتھک دوائیاں پھر اس نے بتائی کہ پھر یہی دے کے دیکھو مرغی بیمار ہے تو یہ ہوا ہمارے ساتھ. تو بنیادی طور پہ آپ جو وہاں دے رہے ہیں وہ فارمر کو اس سے پہلے ہی زیادہ پتا ہے, پہلے ہی وہ جانتا ہے زیادہ آپ وہاں کیا دیں گے. تو لوکل وزڈم جو ہے نا, لوکل وزڈم بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے. وہاں پہ یہ ہمارے ایک منسٹر تھے لاہور کے صوبائی, بہت بہترین آدمی تھا, پتہ نہیں اب کہاں گے, اب تو میرا خیال ہے کیونکہ ایک شریف آدمی تھا اس لیے کہیں ذلیل ہوا ہوگا, پاکستان سے میں تو ہوگا نہیں, باہر بھاگ گیا ہوگا, پڑھا لکھا آدمی تھا, کوئی غلطی سے آ گیا کہیں. تو وہ کہتے کہ جناب علی ہمیں وہ فارسٹ کا محکمہ مل گیا, محکمہ جنگلات منسٹری مل گئی, تو ہمیں پورے پاکستان میں دیکھنا تھا جنگلی حیات کون کون سی ہے, اس کی لسٹ بنانی تھی. کیا پروٹوکول گاڑیاں یہ وہ آگے پیچھے 40-50-60 آدمی ہمارے ساتھ ہوتے تھے پھرتے رہے. تو ہمیں ایلیگیٹرز کے اوپر, مگرمچھوں کے اوپر وہ کرنی تھی ڈاکیومنٹری اور باہر بھیجنی تھی کہ پاکستان میں مگرمچھ ہے, جنگلی نیچرل لائف میں جنگلی حیات میں موجود ہے. تو ہمیں پتہ چلا سندھ میں کچے کے علاقے میں فلاں علاقے میں مگرمچھ پایا جاتا ہے. ہم قافلہ لے کر پہنچے, مگرمچھ دیکھنے آئے, ایک بھی مگرمچھ نظر نہیں آیا. گھوم رہے ہیں ایک دن, پہلا دن, دوسرا تیسرا کیمپ لگ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. کھا پی کے وہاں سے مڑنے لگے تو بچے وہاں پہ کچھ چھوٹے چھوٹے کھڑے تھے جو وہاں پہ گلی ڈنڈا اور وہ گندے مندے, وہ ہمیں دیکھ کے ہنس رہے تھے. ہم نے ان کی تصویریں بنائی, انہوں نے بچوں نے پوچھا بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو یہاں پہ جو آئے ہو پڑھے لکھے لوگ شہری. نے کہا ہم یہاں مگرمچھ ڈھونڈنے ہیں, ملا کوئی نہیں, یہ جھوٹ ہی تھا. بچوں نے کہتے ہیں وہ ہمارا ٹیم باندھا ہے. انہوں نے کہا ایسی تیسی تمہاری جنگلی کے بچوں, مگرمچھ ایسے ملتا ہے, یہاں ہے مگرمچھ, یہ جو تمہاری حرکت ہے اس سے مگرمچھ تمہیں نظر نہیں آئے گا, ایسے نہیں ملتا. کہہ رہے ہم پھر جناب علی بڑے شرمندہ ہوئے. ہم نے پوچھا پھر کیسے دیکھے بھائی؟ میں نے کہا ہمارے ساتھ چلو ہم دکھاتے ہیں کہ. پھر انہوں نے ہمارے جوتے تک اتروائے. میں نے کہا گاڑیاں ادھر کھڑی کر دو, یہ گاڑیوں کی آواز سے بھاگ جاتے ہیں, یہ لائٹیں شائٹیں بند کرو, یہ ٹائم ہوگا, اس ٹائم پہ مخصوص رات کو ہمیں لے کر گئے ایسے ایسے پگڈنڈیوں سے, تو مگرمچھ ہی مگرمچھ تھے. کہ یہ رہے مگرمچھ, تم ڈھونڈ رہے ہو 4 دن سے خبیثو. لوکل وزڈم جو ہوتی ہے نا وہ آپ کو ایسے ایسے فیل کر دیتی ہے. یہی چاہیے پوری دنیا میں آپ کے لیے, آپ کی ڈیمانڈ یہی ہے. ابھی عمران خان نے وہ کوشش کی, پیچھے کسی نے اور لوگوں نے بھی کی, یہ ٹورزم ڈیولپمنٹ کی کہ جی پاکستان میں لوگ آئے ٹورزم ڈیولپمنٹ. آپ کو پتا ہے کس چیز پہ فیل ہو گیا؟ آپ کو اندازہ نہیں, میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا. ناردرن ایریاز میں نا اوپر کاغان, ناران اور یہ خنجراب پاس تک, یہ دنیا کے عظیم ترین علاقے ہیں. یہ عام آدمی کی سمجھ سے باہر علاقے اتنے شاندار ہیں, ایکسپلور ہوئے نہیں ہیں. K2 اور یہ بڑے بڑی ناگا پربت اور بہت شاندار چوٹیاں ہیں. یہ اس طرف کا علام سوات چلے جائیں, فلک شہر پہاڑ, اور وہ یعنی وہ حیران کن چیزیں ہیں. انہوں نے کہا کہ جی اگر گورے تواتر سے یہاں آئیں گے تو گوروں والا نظام ہمیں یہاں کرنا پڑے گا. پھر وہ پبز بھی بنائیں گے, پھر شراب بھی ہوگی, ڈانس بھی ہوگا, وہ عورتیں بنیانے پہن کے پھر رہی ہوں گی, نکر پہن کے پھریں گے. تو یہ ہمارا کلچر جو ہے وہ تو طالبان ٹائپ کا کلچر ہے, وہ ان گولیاں ماریں گے, مسجد مولوی تنگ پڑے گا, تو بھائی ذرا اس کو بھی ٹھپ دیں. او بھائی صاحب ایسا نہیں ہونا تھا, آپ کو کسی گدھے کے بچے نے غلط بتا دیا تھا. آپ کے کلچر میں رنگنے آنا چاہتا ہے باہر سے آدمی, آپ انہیں کہتے ہیں یہاں شراب نہیں پی جا سکتی بھائی جان, یہاں پردہ ہی ہوگا, عورت ہو یا مرد ہو, یہاں اس طرح ہوگا کام, یہاں غسل کیا جاتا ہے, یہاں نماز کا وقت ہوتا ہے, یہاں خاموشی ہوتی ہے, یہاں لاؤڈ میوزک نہیں ہوتا. وہ اس کی عزت کرتے, وہ ٹیبلے پہ بیٹھ کے کھاتے تو وہ کھاتے رہے اپنے, شرابیں پیتے رہے ساری زندگی. وہ نئی چیز لینے آئے تھے. آپ کہتے ہیں یہ زمین پہ ہم نے چادر بچھا دی ہے, یہ یہاں پہ کھانا ہوتا ہے اس طرح, یہ روٹی کا ایسے نوالا بنتا ہے, چمچ کوئی نہیں ہوتا ہمارے پاس, ہاتھوں سے کھاتے. یہ کرنے آ رہے تھے باہر سے لوگ, باہر سے لوگ کرنے یہی آتے ہیں. افریقہ کے جنگلوں میں کوئی اپنے چمچے ٹیبل کاٹے لے کے نہیں گئے ہوتے, وہ درختوں کے اوپر بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں پتوں کے ساتھ, دیکھا نہیں آپ نے؟ تو یہاں جاہلوں کا ٹولہ ہے, سالے کتابیں اٹھا کے, اور پتہ نہیں کیا پڑھا ہے انہوں نے, انہیں یہ باتیں بنیادی نہیں پتہ کہ اپنے اصل میں رہو گے تو تمہاری عزت ہے. اور دوسرے کو جناب علی انٹرٹین کرنے پہ اس کے سٹینڈرڈ پہ آنے کی کوشش کرے تھے, اپنا بھی نہیں رہا, ان کا بھی نہیں رہا, کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں راسخون فی العلم. آپ کا علم وہ ہے جو آپ کا لوکل وزڈم ہے, جو آپ کے اندر رکھا ہے, جو آپ کی فطرت میں ڈالا ہے. آپ اسے ایکسپلور کرتے ہیں, آپ کے گھر والے ایکسپلور کرتے ہیں, اور آپ اس کے اوپر کامیاب ہو جاتے ہیں. ود ان نو ٹائم کامیاب ہو جاتے ہیں.
میں پچھلی محفل میں بھی یہی بات ہو رہا تھا کہ یہاں سے ہم نے موچی اور چمڑے کا کاروبار کرنے والے اور اس طرح کے بہت سارے کام گھٹیا قرار دے کے فارغ کیے. گائے بھینسیں، ڈیری فارمنگ، گائے بھینسیں، گوبر، یہ ہم نے آبسلیٹ کر دیا کہ یہ گھٹیا لوگوں کے کام ہے. ابھی ذلیل ہو رہے ہیں دودھ کے لیے، انڈا کے لیے. پہنچ سے باہر ہے، عام آدمی کی سوچ سے باہر ہو گیا، مہنگا ہو گیا. اور دودھ لے رہے ہیں آپ، وہ گارنٹی ہے کہ یہ اصلی نہیں ہے. باہر خبیث کے بچے پڑھ کے یہی آئے اور انہوں نے کہا کہ جی اب میں لیدر فیکٹری کا ملازم ہوں. لیدر شوز کی پروڈکٹ، لیدر شوز آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ لیدر شوز کی مانگ ہے. لیدر لیدر لیدر. او بھائی جان، تمہارے گلیوں میں ہوتا تھا یہ کام چمڑے کا، اس وقت تم کہتے تھے چمار ہیں، انہیں ذلیل کرتے تھے. چماروں کا محلہ، چماروں کی گلیاں، چم کی بو آ رہی ہے. ابھی اسی کی روٹی کھا رہے ہو. یہ موچی ہے جی، یہ موچی ہے، موچی ہے. ابھی باٹا میں نوکری کرتے ہیں، سروس میں نوکری کرتے، ایم بی اے کرنے کے بعد. کہا تو جوتے کی رہے ہو نا، اور جوتے کی کھا رہے ہو نا. موچی کے بچے ہی نکلے نا، اصل پیچھے تمہاری فطرت ہی نکل آئی نا. اصل میں تو تم نے جانا ہی تھا، چاہتے یا نہ چاہتے. اینڈ پہ تو کہنے والے نے کہا ہم تو تمہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف ہیں اور اسی کی طرف رجوع کر کے چلے جائیں گے. جیسا اس نے رکھا ہے ویسے ہی، جیسی فطرت ڈالی ہے ویسے ہی ادھر واپس فٹ کر دے گا. جہاں سے اٹھایا، جہاں کی چیزیں وہیں پہنچے گی. تو بہرحال راسخون فی العلم جو ہیں وہ اپنے بنیادی فطری، وہ حضرت بلال حبشی یہ کبھی نہیں کہتے کہ میں عمر فاروق جیسا لہیم شہیم اور گوری رنگت والا بنوں گا پہلے پھر اسلام قبول کروں گا. بالکل نہیں. وہی کالی رنگت اور وہی لکنت والی زبان ہی فیورٹ ہوتی ہے وہاں. اسی کی اہمیت ہوتی ہے، اسی پہ موزن رسول بنایا جاتا ہے. کیا میں غلط سوچتا ہوں؟ ایسا ہی نہیں ہوا. حضرت بلال کو کسی نے نہیں. ابھی قرآن شریف کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے اور مجھے آیت ابھی یاد آ جائے گی، میں آپ کو باقاعدہ آیت نمبر بتا دوں. کچھ اصحاب صفا کا جو چبوترے پہ کچھ لوگ تھے نا، وہ سطر ڈھانپنے تک کے کپڑے نہیں تھے ان کے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ لوگ عرض کرتے تھے آپ کے متعلق کہ جی آپ ان کو تھوڑا سا کچھ سمجھائیں بجھائیں، مسجد میں ہوتے ہیں اور یہ بے پردگی ہوتی ہے، عجیب برہنگی سی ہے اور عجیب سا نظام ہے. تو انہیں بھی کچھ لا اینڈ آرڈر میں اور سطر ڈھانپنے کی تو ایٹ لیسٹ ان کو ترغیب ہو. تو قرآن شریف میں آیت نازل ہوئی کہ جی ان کے اوپر وہ قانون نافذ نہ کریں جو عام آدمی کے لیے. ان کو ایسے ہی رہنے دیں جیسے ہی ہے. یہ صرف میرے لیے بیٹھے ہیں، یہ کچھ نہیں مانگ رہے کسی سے، انہیں مت چھیڑ. یہ میرے لیے بیٹھے، بس میں جانتا ہوں یہ کیا چاہتے ہیں، بس ان کا معاملہ میرے ساتھ. انہیں دھوتیاں شوتیاں مت باندھو. ان کے لیے نماز الگ کی گئی. پھر جو لوگ فقہ جانتے ہیں، فقہ کے مسائل، اس میں برہنہ لوگوں کی نماز کا باقاعدہ اسلوب بیان کیا گیا ہے. جو لوگ برہنہ ہیں وہ نماز کیسے پڑھیں گے، ان کے رکوع سجدے کس طرح کیے جائیں گے. ورنہ بڑی آسان بات تھی کہ جی بیت المال سے چادریں لیتے اور ان کو لپیٹ دیتے. کیوں جی نہیں کیا جا سکتا تھا؟ کتنا مشکل تھا یہ. لیکن ان کا اصل خراب نہیں کیا جا سکتا. جو وہ جان بوجھ کے ننگ دھڑنگ پھر رہا ہے وہ تو چرسی بھنگی، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن وہ جو ہے جو سب کچھ اللہ کے حضور چھوڑ چکا ہے اپنا، اور وہ اس آلائش کو بھی نہیں لینا چاہتا. وہ سمجھتا ہے کہ اگر ایک دھوتی باندھی تو پھر ایک اور ہوگی اور ایک اور ہوگی. اس کا اصول نہیں تبدیل کیا جاتا. اس کا اصل جو اپنے علم کی انتہا کو پہنچ چکا ہے نا، اپنے اصل کو جان چکا ہے، اسے تبدیل نہیں کیا جاتا. اس کے معاملات اللہ کے براہ راست سپرد ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو کئی بار تو آپ ڈھونڈ لیں گے، سمجھ لیں گے، سیکھ لیں گے. بنیادی طور پہ ایک آدمی کو اپنا بیسٹ ایکسپلور کر لینا چاہیے کہ میری فیلڈ یا میری فیملی یا میرا بیک گراؤنڈ یا میرے بچوں کی پوٹینشل کیا ہے اور ہم کس میں بہتر ہیں. بہرحال ہمارے یہاں آسان اور مشکل، پہلے ایک ٹرینڈ تھا آسان اور مشکل کا، اور اب پیسہ اور نہ پیسہ. پیسہ کس چیز میں اور پیسہ کس چیز میں آمدنی نہیں ہے. اب یہ معیار یہ ہے، کام ایسے کرو جس میں پیسے، باقی کام مت کرو جس میں پیسے نہیں. اور آسان اور مشکل تھا. جیسے اسکولوں میں تعلیم ہے، آپ باقاعدہ مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں نا، جب آپ کو فقہ پڑھنا پڑتا ہے، آپ کو حدیث پڑھنی پڑتی ہے، آپ کو صرف و نحو پڑھنی پڑتی ہے، آپ کو بہت کچھ 9-10 سال آپ کو کھپانے پڑتے ہیں مدرسے میں باقاعدہ، پھر آپ عالم فاضل بنتے ہیں. آسان کام کیا ہے؟ مسجد سے اٹیچ ہو جائے، ختم ہو گئی بات. چھوٹا سا بچہ مسجد میں ڈال، ختم ہو گئی بات.
نہ اسکول گیا، نہ پڑھا، نہ لکھا، نہ جانتا ہے کچھ، نہ سوال، نہ صرف، نہ نحو، نہ حدیث، کچھ نہیں. دو چار کتابیں پڑھا ہو کہ وہ پڑھ لے گا. وہ جمعراتی مولوی بن جاتا ہے، اسے آتا کچھ نہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ آسانی کی وجہ سے، کہ یہ بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے، آپ اختیار کر لیں. تو اسلام میں کوئی آسانیاں نہیں ہے عام آدمی کے لیے. دین سمجھنے کے لیے آسان ہے. دین آسان کیوں ہے؟ کہ آپ نے وہ کام کرنا ہے جس کے لیے آپ بنائے گئے. آپ نے وہ کام کرنا ہی نہیں جس کے لیے آپ نہیں بنائے گئے. آپ اپنے اصل میں آ جائیں اور پڑھیں نماز، اپنے اصل میں آ جائیں، رکھے روزہ، فطرتاً کا فطری کا. تو بہرحال راسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے جو کچھ نازل ہوا ہے، کل من عند ربنا، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ دعا میں ضرور مانگتا ہوں، آپ کو بھی مانگنی چاہیے سب کو. قرآن شریف کی ایک تو دعا ہے، اس میں تو شک ہونا ہی نہیں چاہیے کہ یہ تو آگے جانے لائق دعا ہے، اس لیے قرآن میں لکھی ہے. اے ہمارے اللہ، ہمارے دلوں کو نہ پھیر، نہ ٹیڑھا کر، نہ تبدیلی پیدا فرما کہ ہم کسی اور راستے پر چلے گئے، جبکہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے، ہمیں اصل بات بتا چکا ہے کہ تو ہی ہمارا مالک مختار ہے، تو ہی اول آخر ہے، تو ہی اصل ہے. تو ہمیں اس راستے سے پلٹنا نہیں، پلٹانا نہیں، ہم اسی راستے پہ رہیں. وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، کہ تو ہی بہترین سب سے زیادہ دینے والا ہے. ربنا إِنَّكَ جامع الناس لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اے ہمارے رب تو ہی ہے جس نے اکٹھا کر دینا ہے ہم سب کو اس دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. ان اللہ لا یخلف الميعاد، کہ بے شک اللہ تعالیٰ خلاف نہیں کرتا اپنے وعدے کے. جو اس نے وعدہ کیا اس کے خلاف ہو نہیں جاتا، اس کی تبدیلی نہیں ہوتی. تو یہ بڑی اعلیٰ بہت شاندار دعائیں ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے اور انہی کو دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تواتر کے ساتھ قرآنی دعائیں بھی اور ویسے بھی جو لسانی دعائیں وہ تواتر کے ساتھ دعائیں مانگی بھی ہیں اور دعائیں تبدیل بھی کی ہیں، بار بار بدلی ہیں دعائیں نمازوں کے اندر. کسی نماز میں کوئی دعا، کسی نماز میں کوئی دعا، کسی موقع پر کوئی دعا، کسی موقع پر کوئی دعا. آپ کی تواتر کے ساتھ کئی دعائیں رائج ہیں، نافذ ہیں. باب الصلاۃ میں اس کا ذکر میں نے باقاعدہ آپ کو بتایا ہوا ہے، آپ نے پڑھا ہوا بھی ہے کتاب الحدیث کے اندر. حدیث کی کتاب میں اگر آپ کھولتے ہیں باب الصلاۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کروا رہے تھے تو ایک بار رکوع میں بہت طویل رکوع ہوا، اور پھر رکوع کے بعد جب قیام ہوا تو وہ طویل تھا اور سجدے بھی طویل تھے. صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول نے آج کچھ نیا پڑھا ہے کیا؟ بہت رکوع لمبا تھا اور بہت طویل. تو ہمیں لگا کہ اللہ کے نبی کچھ اور پڑھ رہے ہیں. کہا ہاں میں پڑھ رہا تھا اور یہ دعا ہے، وہ لکھی ہوئی ہے دعا. صحابہ کرام نے کہا ہم بھی پڑھا کریں. پڑھا کرو، یاد کر لے کے جی کر لو یاد. اگلا دن آیا، مذکورہ دعائیں جتنی بہت یاد ہو چکی تھی تو شوق تو ایسا تھا کہ میرا خیال ہے فوراً یاد کر لی ہوگی اور تیاری کر لی کہ اب نماز ہوگی، رکوع ہوگا اور ہم وہ نماز کے ساتھ وہ دعا پڑھیں گے جو ہم نے کل سیکھی. اب رکوع ہوا اور اللہ کے رسول نے بہت جلدی رکوع پورا کر لیا، کھڑے ہو گئے، قیام ہو گیا. اور اسی طرح سجدہ ہوا. ابھی صحابہ کرام نے وہ دعائیں پوری نہیں پڑھی تھی جو یاد کی ایک دن پہلے. سجدہ ہو گیا، سجدے سے پورا ہو گیا. پھر حاضر ہو گئے کہ آج اللہ کے رسول نے نماز میں وہ دعا نہیں پڑھی. انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو یہ دعا پڑھی ایک اور، آج میں نے یہ پڑھا. آپ نے وہ دعا پڑھ کے سنائی. یہ ہوا کہ ہاں جی کہ یہ یاد کر رہے تھے، کر لو یاد، ہم بھی پڑھا کریں، پڑھ لیا کرو. تیسرے دن پھر معاملہ ہوا، وہ بالکل پھر سارا عدل بدل ہو گیا، یا طویل ہو گیا یا قلیل ہو گیا. پھر ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے کہ اصل نماز کیسے ہے؟ میں نے کہا جو دعا تم مانگتے ہو، دعا تم نے مانگنی ہے نا، اللہ کے ساتھ وجود تمہارا ہے. ہم نے جو فرائض بیان کر رہے تھے، نماز میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ، تمہیں بتا دیے ہیں. ابھی تم جو اللہ سے بات کرو گے وہ تو تم خود کرو نا بھائی. تم وہ کیوں ٹو لگاتے ہو جو میں کہہ رہا ہوں؟ اور میں کہہ رہا ہوں تم وہ کہہ سکتے ہو جو میں کہہ رہا ہوں؟ سوچنے کی بات ہے. ایک اور موقع پہ اسی کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے بالکل پرائیویسی میں، اور بالکل اجازت نہیں تھی کہ کوئی اس کو دیکھے، گھر کے اندر پڑھتے تھے.
کئی بار فرمائش کی گئی کہ جی آپ باہر نماز ادا کریں مسجد میں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں. نہیں ہو سکتا، نہیں ہوگا ایسا. بہت تاکید، بہت ہی فرمائش، بہت ہی گزارش سفارش کی گئی، بہت کہا گیا. آپ نے کہا ٹھیک ہے آج تہجد کی نماز میں پڑھتا ہوں مسجد میں. ریاض الجنہ میں آپ نے حضرت بلال سیدنا بلال کو کہا کہ یہاں میرا ٹینٹ لگاؤ، ایک خیمہ لگاؤ. خیمہ لگایا گیا. آپ مسجد میں آئے، نماز جیسی کھڑی ہوئی خیمہ کا دروازہ بند کر دیا گیا، پردہ گرا دیا گیا. آپ نے اندر نماز پڑھی، دیکھنے والے پھر دیکھتے رہ گئے کہ جی ہمیں تو نہیں پتہ چلا اللہ کے رسول نے کیا پڑھا. آپ نے نماز پوری کی، آپ باہر تشریف لائے. انہوں نے کہا جی ہم تو دیکھنا چاہتے تھے آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا دیکھو بھائی شرط یہ تھی، آپ نے کہا مسجد میں نماز پڑھو، میں نے پڑھ لی، ختم ہو گئی بات، میں جا رہا ہوں. ابھی فجر ہوگی، آپ اکٹھے پڑھیں گے سارے، وہ اللہ اعلان ہوگی، دیکھ لینا. گزارش یہ ہے، اور اس کو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، میری ذاتی کمزور سوچ ہے، علماء کی سوچ بہت ہوتی ہے، ان کی تحقیق بہت ہوتی ہے، تو وہ زیادہ اچھا جانتے ہوں گے اس کو. فجر کی نماز ہوئی، صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے پہلے 2 رکعت نماز سنت پڑھی اور پھر 2 رکعت نماز فرض پڑھی، اور اس میں تلاوت کی اونچی آواز میں جو آج تک ہوتی ہے. پہلی رکعت میں بھی اونچی آواز میں تلاوت، الحمدللہ رب العالمین، اور سورت پڑھی، پھر رکوع سجدہ. دوسری میں بھی اب صحابہ کرام کو سمجھ آ گئی کہ اب ظہر کی نماز ہے تو اس کے اندر بھی فرائض پڑے جائیں گے، تو 2 ہی ہوں گے. پہلے 2 تھے، صبح 2 تھے اور اونچی آواز میں پڑھی ہے. تو ظہر کی نماز میں سارا تبدیل ہو گیا. 4 رکعت کر دی گئی اور چاروں میں خاموشی، جہر کی نماز نہیں تھی. پہلی رکعت میں بھی خاموش تلاوت، دوسری میں بھی، تیسری میں، چوتھی میں. اب ٹھیک ہو گیا. عصر کی نماز ہوئی. اب ہوا کیا کہ ظہر کی نماز میں تو پہلے 4 سنت پڑھی گئی، پھر 4 فرض اور 2 سنت اور 2 نفل. عصر کی نماز میں انہوں نے کہا کہ اب دیکھیں، اب جب 4 سنتیں اللہ کے رسول نے پڑھ لی اور پھر 4 فرض پڑھ لیے، تو اب سوچا ہوگا یار گورنر نے کہ جناب اب 2 سنت 2 نفل ہوگا، تو وہاں 2 سنت 2 نفل نہیں پڑھے، جبکہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ اب ایسے ہی ہوگا. اب امید یہ تھی کہ 4 ہی فرض، 4 ہی رکعت ہم مغرب کے لیے پڑھی جائے گی، اور اس سے پہلے 4 سنتیں ہوں گی، جو کہ فجر میں بھی 2 پڑھی ہیں، پھر 4 پڑھی ہیں، پھر 4 پڑھی ہیں. فجر، ظہر، عصر میں پہلے 4 سنتیں پڑھی ہیں، مغرب میں نہیں پڑھی. فرض سے پہلے کوئی سنت. اب نہ 4 نہ 2، 3 رکعت پڑھ کے آپ نے سلام پھیر دیا مغرب کے لیے. 2 میں تلاوت، تیسرے میں خاموش، اور پھر نیت باندھ لی 2 سنت 2 نفل، اور بعد میں آپ نے پھر اس کے ساتھ اوابین بھی پڑھ لی 6 رکعت بعد میں شروع کی. اب عشاء کا وقت آیا. عشاء میں پھر جہر پڑھی 4 رکعت، 2 میں تلاوت، 2 میں خاموش. تو اصل فرائض کتنے ہوتے ہیں نماز کے؟ 2 یا 4 یا 3؟ سوچنے کی بات ہے نا. آپ نے اسی لیے الگ الگ کر کے پڑھائے کہ کسی میں جہر، کسی میں خفی، کہ یہ ہر طرح ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. میں تمہیں ٹھیک ٹھیک بتا رہا ہوں. تو بہت اچھا ہوا، اور آج تک بہت اچھا ہے. قیامت تک ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے جیسے پڑھا دی ویسے ہی پڑھیں. بیسٹ مینرز وہی ہے، بیسٹ طریقہ وہی ہے، بیسٹ. لیکن اس کے آگے اور حدیثیں بھی ہیں کہ جس کے اندر آپ نے عصر کی 3 رکعت بھی پڑھائی اور 5 بھی پڑھائی، اور اس پہ اعتراض ہوا، اور آپ نے اس میں بعد میں اس کی کریکشن کی اور بتایا لوگوں کو کہ جی اب میں نے کم کی تھی اور اب پوری کر دی. سوال کرنے والوں نے سوال کیا اور آپ نے اس کا جواب دیا. لیکن ہوا ایسے کہ رکعت تبدیل بعد میں بھی ہوئی، جس پہ جب سوال ہوا تو آپ نے پوری کر لی. 3 رکعت آپ نے عصر کی پڑھائی اور سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ کیا نماز بدل گئی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، کیا ہوا؟ کہ جی آپ نے آج 3 رکعتیں پڑھی. تو آپ بڑے غصے میں تشریف لائے اور آپ نے 4تھی رکعت پڑھی کہ جی آپ کی نماز پوری ہوگی. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو صحیح حدیثوں میں نے نہیں لکھی، میں نے نہیں لکھی. باب الصلاۃ میں آج تک وہ کئی 100 سال پہلے کی لکھی. یہ اس لیے تفصیل موجود ہے ان معاملات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کا معاملہ سکھا دیا کہ ہم نہ فجر، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، نہ تہجد، ہم ان کی رکعات قرآن شریف میں نہیں لکھ رہے، نہیں لکھ رہے. ہمارے رسول جو بتاتے ہیں بس وہ کر لینا. ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی ہوگا. 2 بھی پڑھی جا سکتی ہے، 4 بھی پڑھی جا سکتی ہے، 3 بھی پڑھی جا سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے.
تو بہرحال جتنا اس کو کھولتے جائیں گے اتنی بات سمجھ آتی جائے گی. بات صرف اتنی ہے کہ آپ نے اگر صدقے دل سے اللہ کو یاد کیا ہے اور اس کے حضور کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کدھر کھڑا ہوں، تو پھر تو نماز ہے. ورنہ پھر پتہ نہیں کیا ہے، پھر ایکسرسائز تو ہے، قبول تو ہوگی. وہ تو لکھنے والے نے لکھ دیا ہے اپنی کتاب میں کہ ہم تو رائے گاہ نہیں کرتے کسی نے کچھ بھی کیا. مثقال ذرۃ خیر یرا، تھوڑی سی بھی خیر کی ہے تو دیکھ لو، تو وہ تو ضائع نہیں ہوگا، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس کی روح تک پہنچتے، اولو الالباب کے حصے میں سے جانا چاہتے ہیں یا مومنین میں سے ہونا چاہتے ہیں یا متقین میں سے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. علم آپ کتنا حاصل کریں گے، کتنا حاصل کریں گے، کتنا حاصل کریں گے، بہت واجبی علم حاصل ہوگا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ جو بتا دے گا. اور ساتھ ہی ایک فارمولہ ہوگا بنیادی طور پہ، پہلے سورت کی پہلی آیت، الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ ایمان والے ہیں جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. تو جب غیب پہ ایمان رکھنا ہے تو آپ کتنا ایک ایمان رکھ لیں گے غیب پہ؟ کتنا ایک ایمان ہوگا غیب پہ؟ آپ کتنے % ایمان رکھ سکتے جو ہے ہی غیب، جس کی معلومات آپ لے ہی نہیں سکتے، آپ اس کے بارے میں کیا علم حاصل کریں گے جو ہے ہی غیب؟ آپ اس میں اگر بہت آگے بڑھیں گے تو آپ الاتباع الظن، تخمینے لگائیں گے، اندازے لگائیں گے. اللہ تعالیٰ 6.5 فٹ کے ہیں، اللہ تعالیٰ گورے ہیں، اللہ تعالیٰ کالے ہیں. یہ اس پہ بحث ہوئی ہے، میں نہیں کر رہا، یہ پوری دنیا میں اس پہ بہت بحث ہوئی ہے. میں آپ کو پرانی مثال سناتا ہوں. ایدی امین کا نام سنا ہے آپ نے؟ بہت مشہور اس کی بات. ایدی امین کو جانتے ہیں؟ جیٹ بلیک تھا، بہت کمال آدمی تھا. تو ایدی امین چونکہ بلیک کا ایک لیڈر تھا کالے لوگوں کا، تو اس نے کہا کہ یہ ہمارا خدا کالا ہے، ہی از بلیک. اب یہ ہندوستان کے لوگ اور افریقی قبائل کے لوگ جو تھے، انہوں نے خدا کی تصویریں بنائی کہ جی وہ طاقتور ہے، طاقتور، طاقت طاقت طاقت. اب یہ بہت ایک اپیلنگ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ ہے تو طاقتور ہوگا. تو انہوں نے طاقتور دیکھا ہاتھی، ہاتھی کا مجسمہ بنا لیا، آج تک پوجا ہو رہی ہے اس کی. اب اس کے اوپر پیچھے بہت ساری علاج، گنیش جی مہاراج ہے، یوں گردن کاٹی اور یوں لگائی، اور یہ ان فیکٹ پیچھے ہوا کیا ہے؟ طاقت کا ایک منبع، بہت طاقتور، بہت بڑا. میں کہا نا اللہ اکبر، شروع سے ہو رہا ہے اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا. تو انہوں نے کہا بڑا تو ہاتھی ہے. کسی نے کہہ دیا ہوگا بڑا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جیسے ہاتھی نہیں ہوتا، چونٹی دیکھو، ہاتھی دیکھو، چونٹی کتنی چھوٹی سی ہے، ہم چونٹی برابر ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھ لو ہاتھی برابر. انہوں نے کہا او اچھا، ہاتھی ہمارا بھگوان ہے. یہ ہوتا ہے الاتباع الظن یا متشابہات کی پیروی کرنا. مثال بتائی اور آپ نے کہا مان لو. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں مسیح ہوں. ان کا مسیح کیا ہوتا ہے؟ آپ رسول ہیں؟ نہیں. آپ نبی؟ نہیں. میں مسیح ہوں. اچھا، اس کا کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ جیسے انہیریٹڈ ہوتی ہے نا وراثت باپ اور بیٹے کی، بس میں وارث ہوں اللہ تعالیٰ کی وراثت کا، اس کی بادشاہت کا، میں اس کا وارث ہوں. جیسے بیٹا وارث ہوتا ہے باپ. ان کو اچھا آپ بیٹے ہیں اللہ کے. لوگ آسان سی بات ہی کہتے ہیں میں اللہ کا پتر ہوں، لوگ گل سمجھ آنی سی. وہیں سے وہی بات پکڑ لی. انہوں نے مثال دی ہوگی کسی وقت کسی کھوتے کو سمجھانے کے لیے، تو کھوتوں کو مثال دینے کی وجہ کوئی نہیں تھی. بہرحال نبی وقت کا رسول اللہ کا تو کام ہے کہ وہ تو سکھائیں گے جیسے سیکھنے والا سیکھ رہا ہے. اس کا مطلب لینے والے کا تو اپنی وہ ہے نا. اب ہمارے یہاں بھی ایک آیت نہیں، نعت مشہور ہوئی ہے، نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے نا؟ سنی آپ نے؟ ہے وہ کیا ہے؟ ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا ہے نبی کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ہے. سنی آپ نے؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا ہاتھ ہی نبی کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ہے. ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا. ید اللہ فوق ایدیہم، قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے نا، ید اللہ فوق ایدیہم. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر رہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ. قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا کہ رسول اللہ کا ہاتھ اور اللہ کا ایک ہی ہے؟ کیا یہ مطلب ہے اس بات کا؟ تو اس کا کیا اور مطلب ہے؟ اس کا اور کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. آپ نے وہ ککریاں نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی، بلکہ وہ اللہ کا ہاتھ تھا، بلکہ وہ اللہ نے پھینکی وہ ککریاں کفار پر جو پھینکی، دشمن کے ہاتھ، دشمن کی طرف. بہت ساری چیزیں ایسی، بہت ساری. اب یہ تشبیہات ہیں.
تشبیہات ہیں، تماثیل ہیں، مثال دی جا رہی ہے کہ میں ہی ان کے ہاتھ، میں ہی ان کی آنکھیں، ان کے وجود کا اول آخر مالک مختار ہوں، اور میں بن جاتا ہوں جو خود کو سرنڈر کر چکے میرے آگے، جیسے میرے رسول نے میرے آگے سب چیز سرنڈر کر دی، سب کچھ اپنا سب کچھ چھوڑ دیا میرے آگے. اب وہ نہیں کرتا، میں ہی کرتا ہوں. اس کی اپنی کوئی مرضی منشا نہیں ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. یہ سرنڈرنس ہے، یہ ڈیلیورنس ہے کہ انہوں نے ڈیلیور کر کے دکھا دیا کہ جی ایسے سرنڈر کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ اور رسول ایک ہی بات ہو گئی، یہ حلول کر گئے ایک دوسرے میں. اب ایسا بالکل بندہ ہے، رب ہے، ختم ہو گئی بات. لیکن آپ اس تشبیہ کو، مثال کو اگر ٹوسٹ کریں اور ادھر لے جائیں تو آپ کی مرضی ہے. باز تو آپ نہیں آ رہے. ساری قومیں اس سے برباد ہوئی ہیں، ساری قومیں اس سے برباد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین شان رکھی گئی ہے، اعلیٰ ترین. آپ کو ایک بشر رکھا گیا، ایک انسان، اور اتنا عروج دیا گیا ہے انسانیت کو بشری تقاضوں کے ساتھ ساتھ. آپ نے ایسے ایسے کارنامے کیے ہیں کہ انسان کی عقل حیران رہ جائے. یہی آپ کا عروج ہے، یہی آپ کی عزت ہے. اگر آپ کو فرشتہ نازل کیا جاتا تو وہ بات مک جاتی، معاملہ بدل جاتا. یہ تو فرشتے کر سکتے ہیں، انسان تو یہ معاملے کر ہی نہیں سکتا. آپ نے بحیثیت انسان شادی شدہ ہو کے بال بچے دار فیملی والے، آپ نے وہ کام کر کے دکھا دیے، ثابت کر دیا ہے کہ ہر آدمی یہ کام کر سکتا ہے، ہر آدمی یہ کام کر سکتا ہے. یہی آپ کی شان ہے، یہی آپ کا بڑا بن ہے. یہ قرآن شریف میں بھی ایسے ہی لکھا ہے. کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتا دیں بحیثیت انسان تو میں کچھ نہیں جانتا، میں وہ جانتا ہوں جو اللہ نے مجھے بتا دیا. ہاں معمور کیا اللہ تعالیٰ نے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے انسان کی سوچ سے بہت باہر ہے. عام انسان نہیں ہے، عام انسانیت والی بات نہیں. بہت ہی منتخب شدہ، سب سے زیادہ منتخب شدہ ہستی ہے. ایسا انسان دوسرا کوئی نہیں، کوئی اور ہے ہی نہیں صفحہ ہستی. آپ کی شان بہت، لیکن بشری شان ہے. بشر سے بشر نکال دو، بات ختم ہو جاتی. حضرت ابراہیم ادم بلخی ایک بڑا مشہور نام ہے، تمثیل بتا رہا ہوں میں ان کی، وہی ایک مثال کی بات ہے. آپ آسمانوں کی طرف عروج کرتے تھے، روحانی سیریں ہوتی ہے، اور یہ کوئی بحث نہیں ہے اس میں. کوئی نہیں مانتا تو بہت اچھا ہے، مت مانے. جو صوفی ٹیکسٹ کو سمجھتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ روحانی سیر کوئی انوکھی بات نہیں، ایسا کیا جاتا ہے. آپ آسمانوں کی سیر کرتے اور بہت آوبھگت اور بہت ہی آپ کی تکریم تعظیم ہوتی. ایک بار آپ نے سیر سے پہلے سوچا کہ میں اپنے اگر نفس کی علت کو خود سے جدا کر دوں تو پھر تو تکریم کی کیا ہی بات ہے. بشری فطرت میں ساری جسم سے علیحدہ کر دوں اور پھر عروج کروں آسمانوں کی طرف، تو پھر تو ساری آلائشیں میں چھوڑ جاؤں گا، تو وہ عزت تکریم ہوگی. آپ نے ایسا ہی کیا، اپنی بشری علتیں خود سے الگ کی اور روحانی طور پہ عروج فرمایا اور آسمانوں کی سیر کی. آپ کو کسی نے منہ نہیں لگایا. کسی سیانے بیانے سے آپ نے وہاں سوال کیا کہ جی آج تو کوئی ویلکم ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں. کہا کہ جی جس چیز کی عزت تکریم تھی وہ آپ کی بشری فطرت، بشری جبلت، بشری تقاضے ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں آپ میں. فجورہ و تقویٰ دونوں. ایک کو آپ کنٹرول کرتے ہیں، جب آپ کنٹرول کرتے ہیں تو آپ کی عزت ہوتی ہے. کہ ایک ظفر موج آپ کے اندر شیطانیت کی، نفس کی علت کی، نافرمانی کی موجود ہے، لیکن آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں. وہ کنٹرول کرنا ہی تو کمال ہے آپ کا. اسی کی تو عزت ہے، اسی کی تو تکریم ہے، اسی کی تو تعظیم ہے. رکھنے والے نے رکھا ہی ایسے کہ اب ہم اس کے اندر فسق و فجور کی اہلیت صلاحیت رکھ رہے ہیں انسان میں، اور یہ اس کو رام کر لے گا، اس کو ڈیفیٹ کرے گا اور میری اطاعت کرے گا، میرا فرما بردار ہوگا. اسی کی عزت تو ہے. اس کے علاوہ کچھ ہوتا تو عزت کس بات کی ہے؟ پھر کمال کیا ہے؟ پھر تو کمال ہی نہیں ہے. جیسے کسی آدمی کے پیر ہی نہ ہو اور وہ کہے جی میں جوتے سے بے نیاز ہوں، مجھے جوتا نہیں چاہیے، تو اس میں کمال کیا ہے؟ پیر ہوتے اور جوتا میسر ہوتا پھر آپ اس کو کہتے میں نہیں پہنتا، تو ایک الگ معاملہ تھا. آپ کے تو وہ موجود ہی نہیں معاملہ، پیر ہی نہیں، تو آپ کیسے کہیں جی میں جوتے سے رغبت ہی نہیں، نفرت ہے، چٹ ہے؟ ایسے نہیں ہے. آپ جوتا پہننے لائق ہی نہیں ہے، وہ آپ کا کمال نہیں ہے، وہ تو آپ کی ڈسیبلٹی ہے.
تو کمال یہی ہے کہ انسان کو بشری فطرت جبلت دے کے، طاقت اختیار دے کے، صلاحیت دے کے بھیجا ہے، اور دیکھا کہ اب یہ پازیٹیو استعمال کرتا ہے یا نیگیٹو استعمال کرتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ کر کے دکھایا کہ میری فطری بشری جبلتیں موجود ہیں، میں سارے تقاضے بشری جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، اور اس کے باوجود خود کو کنٹرول کرتا ہوں اور اللہ کے لیے سر تسلیم خم کرتا ہوں. یہی عزت ہے، یہی تقریم ہے، یہی تعظیم ہے، یہی اعلیٰ اور فضل. تو بہرحال سمجھنے والے اس بات کو سمجھیں گے، اچھل کود کرنے والے نہیں سمجھیں گے. اچھل کود بہت ہو رہی ہے اور اس سے بچنا چاہیے. بہت بڑا ٹولہ نافرمانوں کا، بہت بڑا شور مچانے والوں کا ٹولہ. آپ ذرا سی کوئی ان کے مزاج کے مخالف بات کر دیں، وہ آپ کی گردن اڑا کے فارغ کریں. کل میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا نیٹ پہ، تو ایک مولوی صاحب تھے، اور وہ وہی اسپیکر پھینک مولوی نہیں، آج کل کرسی توڑ اسپیکر پھینک مولوی، وہ اسی طرح کے تھے، اور مجمع بھی ویسے ہی تھا. تو وہ حضرت امام حسین اور یزید کا فلسفہ چل رہا تھا اس میں. یہ موبائل ہو جائے بیپ ہو رہی ہے، دیکھ. تو بہرحال انہوں نے وہ بیان کر رہے تھے کہ جی اس طرف بھی نمازیں پڑھی جا رہی تھی، حضرت امام حسین کے خیموں میں بھی نمازیں پڑھی جا رہی تھی، ادھر بھی روزے دار تھے، ادھر بھی روزے دار تھے، ادھر بھی کلمہ پڑھ رہے تھے، ادھر بھی کلمہ پڑھ رہے تھے، ادھر بھی صحابی تھے، ادھر بھی صحابی تھے. وہ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، او ایکسکیوز می پلیز، صحابی تھے ادھر بھی اور ادھر بھی، ثابت کرو. ادھر صحابی کون تھے؟ یزیدی فوج میں ایک صحابی کا نام بتاؤ. یہ بات کیا کی ہے؟ امام حسین کی فوج میں تو صحابی تھے، تو ٹھیک ہو گیا. یزید کی فوج میں صحابی تھے؟ ایسی تیسی تمہاری، ثابت کرو، نہیں تو ابھی ہم تمہیں جناب مدد چکھاتے. چپ کرو، ادھر معافی مانگو سب سے. رولا پہ گیا. اب وہ مولانا صاحب چونکہ ایک وہی تھے جو صرف جمعرات کی روٹی سے مولوی بنے ہوں گے غالباً، وہ چلا کے چیخے مارنے والے، تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. کس صحابی کا نام بتاتے، کیا کرتے؟ بات تو کر دی انہوں نے جوش میں آ کے، اب اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا. اینڈ پہ یقین کرے بھائی صاحب سے مائک چھینا گیا. وہ مائک کہہ رہے ہیں کہ میں بتاتا ہوں، انہوں نے کہا در دیو جی مائک چھٹو جی. اور انہوں نے آپس میں دعا کر کے انہوں نے کہا جاؤ مولوی صاحب تسی اللہ نے والے ہیں ابھی مار سن لوگ. مارنے پیٹنے پہ آ گئے مولوی کو. نعرے لگانے والوں کا یہ نتیجہ ہوتا ہے اینڈ پہ. تو بات سمجھنے کو تیار کوئی نہیں. مجمع لگانے والے، شور مچانے والے اس طرح پھنس جاتے ہیں. میں نے پچھلی محفل میں بھی عرض کیا تھا کہ اگر آپ اپنے پتر پتریے کو کہتے ہیں اے پہلوان ہے، پہلوان جی کی حال ہے، پہلوان جی، او پہلوان جی کی حال ہے، اور آپ کہتے ہیں اکھاڑے میں نہیں جانا بیٹا، کسرت نہیں کرنی، ڈنڈ نہیں پیلنے ہیں، پہلوانوں والا کوئی کام نہیں کرنا، مٹی میں نہیں جانا بیٹا، پیارے پیارے کپڑے پہنو، تمغہ میڈل تمہارے گلے میں، یہ لو پہلوان جی. وہ کسی دن جب کسی اصلی پہلوان کے ہاتھ چڑھ جائے گا نا، تو بھائی جان اس کی ہڈیاں نہیں باقی بچیں گی، ہڈیاں نہیں باقی چھوڑیں گے لوگ اس کی. اصلی پہلوان تو اس کو صحیح توڑ پھوڑ کرے گا نا پھر 1 منٹ میں. تو اگر آپ نے پہلوان بنانے کا شوق پالا ہے کہ جی میرا پتر پتریا جاننے والا، پیارا چاہنے والا پہلوان بنے، تو آپ اسے مشکل اٹھانے دیں، اسے اکھاڑے میں جانے دیں، اس کو مار کھانے دیں. پہلوان کیسے بنتے ہیں آپ کو پتہ، اٹھا کے پھینکتے ہیں بڑے پہلوان پہلے بچے کو، اور اس سے تو پہلے تو وہ کھیت تیار کرواتے ہیں نا، اکھاڑا. پہلے 2-3 گھنٹے تو اکھاڑا ہی بنا جاتا ہے، کئی سال تو اکھاڑا بناتا ہے صرف کہ جی ادھر صرف شروع اس کو نرم کر مٹی کو. کہتے ہیں داؤ پہ تو سکھایا کوئی نہیں، اسی پہ لگایا ہوا ہے. وہ اصل میں وہی سیکھ رہا ہوتا ہے، فرما برداری سیکھ رہا ہوتا ہے. یہ سیکھنے کے بڑے سٹیپس ہیں، شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے کہ آپ کہیں پہلوان ہو گیا، ولی ہو گیا، ہے جی سید ہو گیا. ایسے نہیں ہوتے سید، ایسے نہیں ہوتے. لیکن لاکھ بن جائیں آپ، بنتے رہے بھائی، بنتے رہے. ہاتھ میں آتی ہے ایل ہے جی، ہاتھ پھڑ لیتے، کر چھڑیا سے کر چھڑ دیا، انہیں پھڑ چھڑیا ہے جی ولی اللہ ہو گئے. سارے گیلانی لکھنا شروع کر دو اپنے نام کے ساتھ. ایسے ہوتا نہیں ہے، لیکن آپ کر رہے ہیں تواتر کے ساتھ، تو کرتے رہے. پھر جب کوئی اصلی پہلوان ٹکرے گا تو آپ پھنسیں گے، ایسی تیسی پہ. تو بہرحال راسخون فی العلم کو بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ علم وہ حاصل کرتے ہیں جو آپ سے متعلق علم ہے. اگر آپ کسی اور سے متعلق علم حاصل کرتے ہیں تو آپ غلط راستے کے آدمی ہیں. منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس بات سے قرآن شریف. تجسس نہ کرو، بحث نہ کرو، ٹو نہ لگاؤ. ہم منع کر رہے ہیں اس بات سے. دوسرے کے معاملات کہتے رہے، اس کو مت کرے دے. اس میں آپ کرے دیں گے، آپ کے گھر میں نقب لگی ہوگی، آپ کے گھر میں پھر آپ کے معاملاتوں کی ٹول وہ رکھ رہے ہوں گے.
اور یہ بات آپ کو پسند نہیں آئے گی، پسند نہیں آئے گی، تو آپ اس حرکت کو چھوڑیں. جتنا ہم نے بتا دیا ٹھیک ہے، جو چھپا لیا تو ٹھیک ہے. ہم نے انسان سے جو کچھ چھپا کر رکھا ٹھیک رکھا، جو بتا دیا ٹھیک بتا دیا. اور ہم اتنا ہی پوچھیں گے جتنا جانتا ہے، ہم وہ نہیں پوچھیں گے جو وہ نہیں جانتا، بس اتنا ہی پوچھیں. ہم اسکولوں میں اصول یہ رکھتے ہیں، اسکولوں کالجوں میں پڑھائی کے اداروں میں یہی رکھتے ہیں، کورس کانٹینٹ کیا ہے، سلیبس کیا ہے، پڑھایا کیا ہے، یہی پیپر ہے. یا آؤٹ آف سلیبس پیپر دے دیتے ہیں آپ. اگر دیتے ہیں تو شور مچ جاتا ہے، پیپر دوبارہ ہوتا ہے. یہ تو انسان کو ہی سمجھ میں بات آ جانے والی ہے اسلوب اصول. تو آپ کو کیا قیامت کے دن وہ سوال پوچھا جائے گا جو آپ کو بتایا نہیں گیا یا آپ کی فطرت سے باہر ہو. جیسے ایک مرد سے پوچھا جائے چل بھائی بچہ پیدا کرنے کا طریقہ بتا، یہ سوال کیا جائے گا کہ ابھی بتا نہیں تو جہنم میں جاؤ گے. کیا ایسا ہوگا؟ کیا ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. عورتوں کو کہا جائے چل پہاڑ کھود کر دکھا، ایسی تیسی تیری ہے، 2.5 من کا وزن پتھر اٹھا کے کندھے پہ رکھ کے وہ چڑھ جاؤ اوپر. کچھ اور تو چڑھ بھی جائیں گی، لیکن مطلب اگر صرف سٹینڈرڈ خاتون ہے تو اس کی بات ہے تو وہ نہیں کرے گی نا، وہ اس کا کام نہیں کرے. کچھ تو بڑی مردانہ وار خواتین ہیں، وہ تو شاید کر دیں گی، مردوں سے بھی زیادہ چپ کے پرے ماریں گے. لیکن ان فیکٹ اگر وہ مردوں سے کہا جائے کہ جناب علی آپ کو پیدائش کے عمل سے گزرنا ہے اور آپ بچہ پیدا کر کے ابھی دکھائیں، تو یہ بڑا مسئلہ ہے. یہ سوال کیا نہیں جاتا، یہ سوال بنتا نہیں، اصول نہیں ہے نا. ایسا بنایا نہیں، مرد کو ایسے بنایا نہیں کہ وہ بچے پیدا کرے. وہ بچے پیدا کرواتا ہے نہیں، پوچھوں بتاؤ دیتا ہے. وہ اب ہے ہی ایسا، وہ لڑنے والے سے جس نے بنایا اس سے مقابلہ کر لیں آپ، بنانے والے نے بنایا ایسے ہی. لیکن سوال جواب جو ہے وہ اتنے ہی ہوں گے جتنی آپ کی معلومات رکھی، یہی پوچھا جائے گا. تو لمبی گریز، لمبا سوال، لمبی مسافتیں یہ برباد کرتی. قرآن شریف میں اس کو کئی جگہ چیلنج کیا اللہ تعالیٰ نے. یہ جو تم کرتے ہو مسافتیں تبدیل کرنے کی، لمبی کرنے کی، تو ہم اسے قبول کرتے ہیں، پھنستے بھی تم ہی ہو، تم ہی پھنستے ہو. اگر آپ کو صرف رزق چاہیے تو آج کے دور میں بھی آپ کو رزق کی کون سی کمی ہے؟ اس مشکل حالات میں رزق کی کون سی کمی ہے؟ آپ آرگینک زندگی گزارتے اور آپ لائف اپنی ٹھیک گزار لیتے، کوئی ایشو نہیں تھا. میں ایک بڑی فکر انگیز سوچ پچھلے دنوں سے آ رہی ہے اور بار بار قرآن شریف کی آیت یاد آتی ہے. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. کتنی دفعہ آئی ہے؟ کتنی دفعہ آئی ہے اولئک اصحاب النار؟ یہ لوگ آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. آئی ہے کہ نہیں آئی؟ بجلی، گیس، پیٹرول، یہ کیا چیز ہے؟ آگ ہے یا نہیں؟ پوری قوم اس پہ لگی ہوئی، پوری دنیا اس پہ لگی ہوئی ہے. بجلی آ رہی ہے نہیں آ رہی، بجلی پیدا کرنے کے طریقے. آگ ہے نہیں، جلا کے فارغ کرتی ہے. گیس، پیٹرول، گیسولین، فیول، ایندھن، سارے کا سارا آگ ہے. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہ ایسے اس میں پھنسیں گے، ہمیشہ اسی میں رہیں گے، آگ کے رہنے والے لوگ. اور یہ ڈیزائر کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے ہی رکھو. وافر بجلی چاہیے، وافر گیس چاہیے، وافر پیٹرول چاہیے. سورس تلاش کرو، ایندھن تلاش کرو. نئے نئے ایندھن بنائے جا رہے ہیں. ہمیں تو پیٹرول تک ہے نا، لوگوں نے بڑے بڑے ایندھن باہر ملکوں میں، بہت بڑے ایڈوانس ایندھن، ایٹمک ایندھن ہے. ایٹم جو ہے نا، ایٹم بہت ڈیوسٹیٹنگ ہوتا ہے. وہ آپ سوچ نہیں سکتے کتنی تباہی لا سکتا ہے، کتنی آگ ہے اس میں. بہت کلر، یعنی 7-8 سیکنڈ کے اندر یہ لاکھ سے زیادہ آدمی مار دیتا ہے جیسے ہی بلاسٹ ہوتا ہے. پرانا جو بم تھا اس نے ایسا کیا تھا، ہیروشیما والا. تو اب جو ہے وہ تو کئی شہر، اگر ابھی اس وقت اٹامک دھماکہ ہو تو ہو سکتا ہے ایک ملک ہی پورا اڑ جائے، پانی آ جائے اوپر، پورا ملک ہی نیچے چلا جائے. تو یہی اسی کی ڈیزائر ہے سب میں. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جتنی ڈیزائر ہوگی اس کی تما طلب، اتنی آیت ثابت آتی جائے گی عام آدمی کا. یا نہیں آئے گی؟ آگ کی طلب ہے یا نہیں ہے؟ پیٹرول بات گیا جی، پیٹرول گھٹ ہونا چاہیے، سستا کر دے تو پیٹرول وافر ہونا چاہیے. بجلی کوئی نہیں آ رہی تھی، گیس. پاکستانی تو اس میں پج گیا ہے نا کہ ہمیں بس یہی بات کرنی ہے، چاہے عمران خان چاہے نواز شریف، ہمیں بات یہی کرنی ہے. ہمارا فیورٹ وہ ہوگا جو ہمیں پیٹرول دے، ہمارا فیورٹ ہوگا جو ہمیں گیس دے، ہمارا فیورٹ ہوگا جس کے دور میں بجلی نہ جائے، سستے بل آئے. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. ایسے اس میں پکڑے جکڑے ہیں کہ یہ اس سے نکلنا کو پسند ہی نہیں کرتے. ڈیزائر ہے ان کی کہ ہمیں ایسے ہی رکھنا. سورۃ توبہ میں پچھلی دفعہ میں پڑھا نا، بالکل یہی آیت تھی کہ یہ لوگ رہنے بھی ایسے ہی چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی رہیں ہمیں اس میں تبدیلی نہ پیدا کی جائے. تو بہرحال پتہ نہیں صحیح ہے ایسا، یا میں خود ہی خرافاتی سوچتا ہوں.
لگتا ہے صحیح ہے کہ جی آگ کا ذکر ہے تو آگ ہی ہے، ہم آگ ہی مانگ رہے ہیں. ہم کون سے وہ آرگینک زندگی مانگ رہے ہیں کہ جناب علی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں اور جناب علی کوئی اس میں لمبے چوڑے مکان کوٹھیاں نہ بنی ہوں، کچی مٹی کچی، یا جس کے نیچے نہریں بہ رہی. قرآن شریف میں کیا لکھا ہے؟ تجری من تحتہا الانہار ہی لکھا ہے جنت کے بارے میں. درخت لکھے ہیں، پودے لکھے ہیں، رنگین سرسبز خوشنما ہوائیں چل رہی. تو یہ کیا آپ کو پکے مکانوں پکی دکانوں کی بات ہو رہی ہے؟ کون سے پلازے کی بات ہے اس میں؟ سینٹورس مال کی بات ہو رہی ہے یا گیگا مال کی بات ہو رہی ہے یا برج خلیفہ کی بات ہے؟ یہ برج خلیفہ میں ایسا ہوتا ہے؟ اور برج خلیفہ میں تو کنکریٹ ہوتا ہے بھائی جان، سریا مٹی. یہ تو سٹیل سٹرکچر ہے، شیشے کا اور اس کا سٹیل کا. اس کے نیچے نہریں نہیں بہتی، اس میں ٹھنڈی ہوائیں نہیں چل رہی قدرتی، اس میں اے سی چل رہے ہیں مصنوعی. آپ نے اے سی دیکھا ہے؟ دیکھے ہیں سب نے، اندر ٹھنڈی ہوا پیچھے گرم ہوا. اصل اس کا نہیں وہ آپ یہ ہم نے لگایا ہوا ہے نا، پیچھے درخت پودا جل جاتا ہے ہمارا ہر سال جب اے سی آن کرتے ہیں، وہ شاخیں جل جاتی ہیں وہاں سے، اتنی ہیٹ پیچھے پھینکتا ہے یہ. آپ کہتے ہیں نہیں تھوڑا پرانا والا ہوئے گا نا، وہ ہوں اچھے والا آ رہا ہے ہائبرڈ. تو بھائی اچھے والا نہیں، آپ نے فرار کا ایک اور راستہ تلاش کرنا. فرار کا آپ نے اکتفا نہیں کیا، آپ نے پہلے وہ ہاتھ والا پنکھا ایجاد کیا، بس تباہی لگ گئی. پھر آپ نے بجلی والا پنکھا ایجاد کیا، پھر آپ نے اے سی ایجاد کیا، پھر چلر پلانٹ ایجاد کر لیا. ابھی تو آپ ایک شہر بنا رہے ہیں سعودیہ میں جس کے اندر بڑی تعداد میں یہودی آباد ہوں گے، بہت بڑا شہر بن رہا ہے. وہ ٹیوب کے اندر ہے پورا شہر، شیشہ چڑھا ہوا اس کے اوپر پورے شہر پر. اسی کے اندر مکان دکان بازار سب کچھ درخت پودے سب کچھ وہیں ہوگا، لیکن باہر کا جو ایٹماسفیئر ہے اس کے اثرات اندر نہیں آئیں گے. شیشے کے وہ گرین ہاؤس افیکٹ نہیں، جیسے گرین ہاؤس شیلڈ بنائی جاتی ہے، وہ اس طرح کی شیلڈ کے اندر شہر پر ہے. اور گیم ان کا یہ ہے کہ کسی وقت بھی اگر ایٹامک رولا بڑھے گا تو یہی آبادی بچے گی. باہر تو ایٹم بم پھٹنے والے ہی ہے، کسی دن بھی کتاب کاری پھیلے گی، کوئی کرونا شرونا ہو گیا تو پھر یہ سیف ہیون یہی رہے گی. تو اس کے اندر وہ ابھی پچھلے دنوں جیسے ہم ذلیل ہوئے، کرونا شرونا آیا اور ماسک پہننے پڑے، اور اسی وقت ہوا بھی صاف ہو گئی، گاڑیاں بھی رک گئی نا، تو ہوا بھی پرفضا صاف خوشنما، خوشبو آنا شروع ہو گئی ایک نئے قسم کی. موسم بڑا پیارا ہونا شروع ہو گیا ہے جی. گرمی کی شدت میں واضح کمی آ گئی، ٹیمپریچر ڈاؤن ہو گیا، لیکن ہم وہ سانس نہیں لے سکتے تھے. ہم نے وہ ماسک میں سانس لینی تھی، فریش ایئر میں سانس نہیں لینی. لاکھ دل آنا پھر ذلت ہی ہے. پھر جب ہوا بھی صاف ہو گئی پھر بھی سانس نہیں لینی. تو یعنی انسان اس طرح سمجھتا ہے میں قابو کر لیا چیزوں کو، کنٹرول. ان فیکٹ وہ خود کو ذلیل کر رہا ہوتا ہے اپنے اصل سے ہٹ کے. یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ ایٹمی حملہ جب ہوتا ہے، ایٹمی حملہ، تو واحد ایٹمی پناہ گاہ پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ نیچرل مٹی، کلے، مڈ، عام مٹی جو ہوتی ہے نا. اگر آپ اس کے نیچے بیٹھے ہیں، اوپر مٹی ہے، تو آپ پہ ایٹمی تابکاری کا اثر نہیں ہوتا. اور عام آدمی کی زندگی اتنی ہوتی ہے، مٹی کے بنے ہوئے مکان، مٹی کی بنی ہوئی چھت، بھوس سے اوپر مٹی کا لیپ، آپ اس میں بچ جاتے ہیں گرمی سردی کے اثرات سے. بڑی زبردست کلائمیٹ کنڈیشن میں آپ بچے رہتے ہیں. صحراؤں میں بیٹھے ہیں لوگ، وہ ایسے ہی جھاڑ پھوس بنا کے جھوپڑے لگا کے بچ جاتے ہیں اس میں. نہ پنکھا ہے نہ کچھ ہے. اب تو خیر سب کچھ ہے، اب تو سولر آ گیا، اور اب تو صحراؤں کے اندر آپ کو کیبل اور موبائل ملتا ہے لازمی. میں تو ایک اچھے دور کی بات کر رہا ہوں جب نہیں ہوتا تھا. تو بہرحال اپنے اصل کو انسان جب بھی چھوڑتا ہے بھائی، تو اس کے نتیجے یہی نکلیں گے جب آ رہے ہیں.